السلام علیکم دوستو. آج کے ہمارے مہمان تھے طلحہ بٹی، جو کہ ایک گرافک ڈیزائنر اور فوٹو شاپ انسٹرکٹر ہیں، ایک ایجوکیٹر ہیں، اور بڑی زبردست گپ شپ ان سے لگی. ان کے کریئر کے بارے میں ہم نے بات کی، ہاؤ ہی اسٹارٹیڈ ہز گرافک ڈیزائن کریئر، اور پھر انہوں نے کس طریقے سے گرو کیا، کس طریقے سے وہ ایک کانٹینٹ کریئٹر بھی بنے. انسٹاگرام پر اف یو نو طلحہ بٹی ہیز اوور لائک 650,000 فالوورز آن انسٹاگرام، جہاں پہ وہ شارٹ فارم 30 to 60 سیکنڈز میں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ایک پرٹیکولر جاب پرفارم کرنی ہے فوٹو شاپ میں. تو ہم نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کی، گرافک ڈیزائننگ کو لیتے ہوئے، اینڈ ہم نے اسٹارٹ ہی ڈیزائننگ ایلیمنٹس کو اور ڈیزائن کے جو پلرز ہوتے ہیں اس سے اسٹارٹ کی کہ ایک اچھا ڈیزائن کیا ہوتا ہے. اینڈ دین وی وینٹ ان ٹو دا ڈیٹیلز کہ ہاؤ تھنگز ورک، کس طرح کی سروسز جو ہیں وہ بیٹر پرفارم کرتی ہیں، کیا لوگو ڈیزائن اور پیکج ڈیزائن اور جتنی وزٹنگ کارڈ ڈیزائن، کیا یہ سب کچھ کرنا چاہیے یا کسی ایک پرٹیکولر نیش پہ رکنا چاہیے کہ صرف جو ہے اگر آپ نے بنانا ہے تو لوگو بنانا ہے اور کچھ نہیں بنانا ہے، یا اگر آپ نے بنانا ہے پروڈکٹ پیکیجنگ تو اس کے علاوہ کچھ نہیں بنانا. تو ہم نے ان تمام چیزوں پر بات کی، اور پھر کس طرح ایک فری لانسر کے لیے ایک بہترین اپرچونیٹی ہے ٹو اسٹینڈ آؤٹ فرام دا ادر فری لانسرز ان دا مارکیٹ، کہ آپ ایک کانٹینٹ کریئٹر بھی بن جاؤ. اینڈ کانٹینٹ کریئٹر یہ نہیں کہ آپ بہت ہائی کوالٹی اور 5-10 کیمروں کے سیٹ اپ کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیوز بناؤ، بٹ ایک بڑا منیملسٹ، ایک لائٹ اور ایک کیمرے کے ساتھ آپ کس طرح جو ہے ایک کانٹینٹ کریئٹر بن سکتے ہو بینگ اے فری لانسر، اور کس طرح آپ کا کانٹینٹ کریشن کی جرنی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا آپ کے فری لانسنگ کی جرنی میں. بیکاز جب آپ کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہو تو آپ کا کانٹینٹ آپ کے پروڈکٹ اور سروسز کی آٹومیٹکلی مارکیٹنگ کرتا ہے. اور یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح جو نیکسٹ جنریشنز آف فری لانسرز ہیں اس کمپیٹیٹیو دور میں 2023 اینڈ آن ورڈز، جب کہ اے آئی ہے اور چیٹ جی پی ٹی ہے، کس طریقے سے آپ اسٹینڈ آؤٹ کر سکتے ہو اور کس طریقے سے آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ کلائنٹس کو اٹریکٹ کر سکتے ہو اور پریمیم کلائنٹس کو اٹریکٹ کر سکتے ہو. بائی پریمیم کلائنٹس میرا مراد یہ وہ کلائنٹس جو آپ کو زیادہ پے کریں، آپ کو کام کم کرنا پڑے اور آپ کو پے زیادہ ہو انہی سروسز کے لیے جو لوگ فائیور اور اپ ورک پہ $20-25 میں کرتے ہیں. وہ کام آپ $200-2000 میں کس طرح لے سکتے ہو جب کہ آپ کانٹینٹ کریئٹر بھی ہو. تو یہ ساری چیزیں ہماری بڑی یونیک پرسپیکٹیو سے ڈسکشن ہوئی. کانٹینٹ کریئٹر کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، کون لوگ اگر کہتے ہیں نہیں کر سکتے تو ان کے لیے کیا ٹپس ہے، وہ کس طرح کر سکتے ہیں، اور جنرلی فری لانسنگ میں اور گرافک ڈیزائننگ میں سے اسپیسیفکلی آپ کس طریقے سے ایکسیل کر سکتے ہو اور نیکسٹ لیول تک پہنچ سکتے ہو. تو میں تو بڑا ہی انجوائے کیا، اور امید ہے کہ آپ کو بھی بڑا مزہ آئے گا جب آپ یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے. تو چلتے ہیں پوڈ کاسٹ کی طرف. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ طلحہ فار کمنگ. اور طلحہ، فرسٹ آف آل یار، لائف کیسی چل رہی ہے آج کل؟ تو پاکستان میں اتنی مہنگائی اور وہ ہے، لیکن آپ کا کام تو سارا جو ہے آن لائن بھی ہے. پھر جو آپ نے اپنے یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تھرو جس آڈینس کو آپ نے ٹارگیٹ کیا ہے نا، نیش آپ کی گرافک ڈیزائننگ ہے، کریکٹ؟ ہاں جی. اور پھر جو آپ سکھا بھی رہے ہو وہ بھی انگلش میں ہی سکھا رہے ہو. سو ہاؤ دس آل ہیپن، لائک کہاں سے اسٹارٹ، کیسے اسٹارٹ لیا؟ اور نارملی جب آپ دیکھتے ہیں نا، جو بندہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، صحیح ہے، گرافک ڈیزائننگ ہو یا ویڈیو ایڈیٹنگ ہو، تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پاکستان کی آڈینس کو وہ ٹارگیٹ کرتا ہے، رائٹ؟ مطلب مراد یہ کہ اردو میں اس کا کانٹینٹ ہوتا ہے. پھر فار ایگزامپل اگر اس کا کوئی کورس وغیرہ بھی ہو، پریمیم کورس، تو اس کو بھی وہ ٹارگیٹ ان ٹرمز آف لوکل آڈینس ہی کرتے ہیں. جبکہ آپ کا کانٹینٹ میں نے جتنا بھی دیکھا، فرسٹ آف آل اٹس آل ان انگلش. سو آپ کی جو اسٹارٹ سے انٹینشن تھی وہ کوٹ آن کوٹ گلوبل آڈینس کو ٹارگیٹ کرنا تھا. شروع سے میری گلوبل آڈینس کا ٹارگیٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ می. تو جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا نا، تو اس وقت میرے پاس میرا یہ آئیڈیا تھا کہ پاکستانی آڈینس کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اور اس کی ریزن بھی یہ تھی کہ میں نے مارکیٹ میں اتنا بڑا گیپ دیکھا کہ لوگ لٹرلی فائیور پہ جا کے اپنی سروسز $5 میں بیچ رہے ہیں، آج تک بیچتے ہیں ویسے تو.
پر میں نے کہا کہ یار تھوڑا سا جو ہے نا ان کو بتایا جائے کہ ہاؤ کین یو میک یور ڈیزائنز بیٹر. آپ اگر تھوڑا بہتر اپنا ڈیزائن کر لیتے ہو تو یو کین چارج وے مور. ٹھیک ہے. تو انیشلی میں نے اسٹارٹ کیا تھا ایک یوٹیوب چینل جو اردو میں وہ آج تک ہے ابھی بھی, اور اس کے اوپر میں نے کوئی ڈالی ہوں گی کوئی سے 120 ویڈیوز. یہ آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب اکاؤنٹ سے ہی آپ نے اپلوڈ کی یا وہ ابھی وہ ایک اور اکاؤنٹ تھا, میں نے انگلش کے لیے پھر ایک اور بنایا تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں نے اردو میں کوئی لانگ فارم کانٹینٹ ہی میں نے ڈالی ہوں گی کوئی 100+ ویڈیوز. اور مطلب آئی واز ویری ڈٹرمنڈ کہ آئی ہیو ٹو میک دس ورک, بیکاز میں چاہتا تھا کہ میں اس کو ایز اے کیریئر بناؤں, کیونکہ میں بہت عرصے سے فری لانسنگ کر رہا تھا. اور آپ نے فری لانسنگ شروع کب کی تھی؟ میں آئی گیس 2018 میں جب یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوا تو میرا یہ پلان تھا کہ جو ہے نا ایز اے ڈیزائن کیریئر لے کے چلنا ہے. ایون تو میری ڈگری سافٹ ویئر انجینئرنگ میں تھی, بٹ آئی واز مور انٹرسٹیڈ ان گرافک ڈیزائن. تو میں پھر فری لانسنگ کرنا شروع ہو گیا, مجھے کچھ اچھے کلائنٹس بھی مل گئے جن کے ساتھ بڑا اچھا کام چلتا رہا. تو ایونچولی میں نے یہ ریئلائز کیا کہ ساتھ جو ہے نا اپنی سوشل پریزنس بنانا بڑا ضروری ہے آج کل کے زمانے میں. اور میں آئی ایم اے بگ فین آف گیری وی اینڈ آل دیز کائنڈ آف پیپل جو پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ 50 سال کے بھی ہو تو کانٹینٹ بناؤ, اور بیکاز اٹ پیز ان ڈیویڈنڈس لیٹر آن. جو آپ فری لانسنگ کیا کرتے تھے اسٹارٹ میں 2018 کی آپ بات کریں تو مینلی کیا اپ ورک اور فائور وغیرہ پہ ہی کرتے تھے یا سوشل میڈیا کے تھرو ہی لیڈز اٹریکٹ کر رہے تھے؟ ہاؤ واز دیٹ ہیپننگ؟ انیشلی بیسکلی میں کام کر رہا تھا اس پہ فائور پہ اور فری لانسر پہ. فری لانسر پہ میں اس لیے شفٹ ہوا بیکاز فائور سیم لائک اے ویری سیچوریٹڈ مارکیٹ, اور بہت ہی کم پیسوں میں, جو میرا ہمیشہ سے مسئلہ تھا کہ وہاں پر بہت ہی کم پیسوں میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اپنی ریپوٹیشن مینٹین, اپنا اکاؤنٹ مینٹین کرنے کے لیے, خاص کر گرافک ڈیزائن کی نیش میں, اسپیشلی گرافک ڈیزائن کی نیش میں, بیکاز اٹ از این ایکسٹریملی ڈیمانڈیڈ اسکل ایز ویل ایز اے ایکسٹریملی سیچوریٹڈ مارکیٹ. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ اگر بہت زیادہ بندے ہیں گرافک ڈیزائننگ کی نیش میں تو کیا یہ آسان کام ہے جس کی وجہ سے ہر بندہ گرافک ڈیزائننگ کی طرف ہی آ رہا ہے اور اس کی نیش جو اتنی سپر ڈوپر سیچوریٹڈ ہے؟ ٹو بی آنیسٹ آج کل میں یہ مذاق میں بولتا ہوں کہ آپ پتھر اٹھاؤ تو گرافک ڈیزائنر نکلتا ہے. وہ نا پاکستان میں کوئی بھی چیز آپ کر لو نا, انمپلائمنٹ اتنی ہے نا کہ انجینئرس بھی آپ کو بے تحاشا ملتے ہیں یا کمپیوٹر گریجویٹس بھی ملتے ہیں. بٹ کیا یہ چیز گرافک ڈیزائننگ جب ہم ٹرم یوز کرتے ہیں فوٹو شاپ اور السٹریٹر کی, تو کیا یہ ڈومین اتنی آسان ہے جس کی وجہ سے کمپٹیشن زیادہ ہے یا وجہ کوئی اور ہے؟ اصل میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. آپ کوئی بھی فری لانس پلیٹ فارم کھول کے دیکھیں تو اس میں جو نیچرل سرچز ہوتی ہیں, بلکہ جو انہوں نے پہلے آلریڈی ڈیفالٹ ٹیبز بنائے ہوتے ہیں, ان میں آپ کو پہلا ٹیب ہمیشہ گرافک ڈیزائن کا ملے گا, دوسرا آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کا ملے گا. یہ بہت زیادہ ڈیمانڈیڈ اسکلز ہیں بیکاز ہر برانڈ, ہر کمپنی, ہر کریٹر, ہر انڈیویجول آن لائن شفٹ ہو رہا ہے, اور اگر اس کو ڈیزائن نہیں بنانا آتا تو وہ ڈیزائن اس نے لوگو بنوانا ہے, یا جیسے آپ کا یوٹیوب چینل ہے اس کے لیے بینر بنوانا, مطلب ہر کسی کو ڈیزائن کی ضرورت ہے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر, اگر وہ کسی بھی قسم کی آن لائن پریزنس کریٹ کر رہا ہے اپنی, ایون اگر وہ فزیکل پریزنس بھی اس کی ہے تو آپ کو ڈیزائن تو چاہیے ہوتا ہے. ڈیزائن ختم ہو نہیں سکتا کبھی بھی یار. ایون آپ دیکھ لو نا, آپ جب فیس بک پر بھی سائن اپ ہوتے ہو تو آپ کو ایک اپنی پروفائل کے ساتھ ساتھ ایک کور چاہیے ہوتا ہے, رائٹ؟ اگر آپ نے اچھا بنانا ہے, اگر اپنی کوٹ آن کوٹ فوٹو نہیں لگانی ہے, رائٹ, تو آپ نے کسی سے تو بنوانا ہے, اور اگر آپ کو نہیں آتا تو ظاہری بات ہے آپ اگر کاسٹ افیکٹو سولوشن میں جاؤ گے تو میرے خیال میں دا کاسٹ افیکٹو ون از دا فائور, رائٹ, جس میں آپ کو $5-10 میں مل جاتا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن ادر دین ڈیمانڈ the skill is like bit easy comparatively to video editing یا any other skills جو فری لانسنگ کے تھرو لوگوں کو آفر کرتے ہیں. آئی وڈ سے بیری ٹو انٹری جو ہے اس کا وہ کمپیریٹیولی ویڈیو ایڈیٹنگ یا ویب ڈیولپمنٹ سے کم ہے. مطلب آپ آج جا کے ایک بار سرچ کرو ہاؤ ٹو یوز فوٹو شاپ تو آپ کو ڈھیروں ٹیوٹوریلز وغیرہ, کورسز وغیرہ مل جائیں گے جس کے اوپر آپ دیکھ کے شروع کر سکتے ہو کام. بٹ دین اگین فرق یہ آ جاتا ہے نا کہ ہمارے یہاں پر ہر کسی کو لگتا ہے کہ میں نے اگر صرف فوٹو شاپ سیکھ لیا ہے تو میں ڈیزائنر بن گیا ہوں. دیر از مور ٹو ڈیزائن دین یوزنگ اے سمپل ٹول.
ٹھیک ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ گرافک ڈیزائن پرنسپلز, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کلر تھیوری, ٹائپوگرافی کیسے یوز کرتے ہیں, لے آؤٹ کیسے بناتے ہیں. اگر آپ کو یہ سب کچھ پتہ ہوگا تبھی تو اگر اتنا آسان ہوتا ہے اور اتنی زیادہ ڈیمانڈ کے باوجود ڈیزائنرز جو ہیں وہ ویلے پھر رہے ہیں, کام نہیں ہے, کام مل نہیں رہا بیکاز دے آر ناٹ گڈ انف. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سب کچھ بھی سیکھو, اور ساتھ اگر آپ کو ٹول بھی آتا ہے, بیکاز ٹول آپ کو جتنا مرضی اچھا آ جائے, ٹھیک ہے, اگر آپ کی سینس نہیں اچھی کہ یلو کے ساتھ کیا میچ کرتا ہے, یا آپ ٹائپوگرافی اچھی نہیں کرتے ہو, بیسکلی جو ڈیزائن ہے اٹ از اے فارم آف کمیونیکیشن, ٹھیک ہے. اور لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. لوگ اب ویب سائٹس ہیں, آپ جا کے امیزون کا انٹرفیس دیکھیں, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ اے ورلڈ کلاس انٹرفیس بٹ اٹ ورکس, ٹھیک ہے. اور کیوں انہوں نے اتنا اس کو سمپل بنایا ہوا ہے, اتنی اس کی مطلب ان کی کمیونیکیشن جو ہے تھرو ڈیزائن اور ٹائپوگرافی اتنی اچھی ہے کہ آپ کا دل کرتا وہاں جا کے خریدو. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. سو ڈیزائنس کے جو پرنسپل ہیں, جب آپ 2018 میں گریجویٹ ہوئے اور فار دا فرسٹ ٹائم جب آپ نے گرافک ڈیزائننگ میں اپنی اسکلز دینا شروع کی, تو جو بیکاز تھا تو آپ کا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ہی بیک گراؤنڈ, کمپیوٹر سائنس کا ہی تھا, لیکن شاید اس میں گرافک ڈیزائننگ کا جو کمپوننٹ تھا وہ اتنا ڈومیننٹ نہیں تھا, یا اس کے اتنے سبجیکٹس نہیں ہوتے نارملی. تو آپ نے پھر کس طرح ایویلویٹ کیا, کس طرح آپ کا رجحان جو ہے گرافک ڈیزائننگ کی طرف آیا, اور دین آپ نے ڈیزائن کے پرنسپل کو کس طرح انڈرسٹینڈ کیا, یا جو بھی ایک اچھے ڈیزائنر بننے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے, جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ کس کلر کے ساتھ کیا جائے گا, کس قسم کا فونٹ اچھا لگے گا, ویئر ڈیڈ یو آل لرن دس فرام؟ اچھا, تو بیسکلی اگر ایز فار ایز مائی ڈگری از کنسرن, اگر میں اس لحاظ دیکھوں تو ڈیزائن کا کمپوننٹ نہ ہونے کے برابر تھا, لیکن اس میں آئی لو ٹو ٹیل دا اسٹوری بیکاز اس کی وجہ سے یو کین سے میرا ڈیزائن کا جو شوق ہے وہ اگنائٹ ہوا. آئی ریمبر ان 4th سیمسٹر دیر واز دس کورس آن ای کامرس, ٹھیک ہے. اب ای کامرس کا ڈیزائن سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ای کامرس کی ہماری لیب بھی ہوتی تھی, اور اس لیب کے اندر وی ور ٹاٹ HTML and CSS. I was more interested in not just making a web page but actually designing it through CSS, ٹھیک ہے. اور جب میں نے وہ دیکھا تو مجھے مطلب I loved the whole concept کہ آپ ایک سمپل ٹیکسٹ لکھا ہے آپ نے, اور آپ اس کے اوپر کتنی ساری کسٹمائزیشن کر سکتے ہو اس کو خوبصورت بنانے کے لیے فار اے ویب سائٹ. تو وہاں سے جو ہے نا مجھے انٹرسٹ زیادہ ہوا, اور آئی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ کورسز, واچنگ ویڈیوز, ریڈنگ آرٹیکلس. مطلب میں نے سارا ڈیزائن جو ہے, آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کو ڈیزائن ڈگری کی ضرورت ہے ڈیزائنر بننے کے لیے. یو ڈونٹ نیڈ اے ڈگری ٹو بیکم اے ڈیزائنر. آپ کو ساری چیزیں فری میں اویلیبل ہیں یوٹیوب کے اوپر. میں نے لٹرلی سارا ڈیزائن گوگل اور یوٹیوب سے سیکھا ہے, اور کوئی بھی سیکھ سکتا ہے اگر وہ کوشش کرے اور شوق سے بیٹھ کے سیکھے. تو ڈیزائن اگر میں آپ سے پوچھوں تو ہو ور یور انسپریشن, یا کن کو آپ جو ہیں اپنے مینٹورس کی طرح سمجھتے ہیں جن کو آپ نے فالو کیا ان ٹرمز آف ڈیزائن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے؟ فار ڈیزائن انڈرسٹینڈنگ آئی وڈ سے دیر آر اے لاٹ آف یوٹیوب چینلس. ان میں سے ایک ہیپکس امپرفیکٹ کے نام سے بڑا زبردست, ہی از این انڈین گائے, انمیش اس کا نام ہے, اینڈ ہی از لائک دا گرو آف فوٹو شاپ آئی وڈ سے. تو اس سے میں نے بہت زیادہ سیکھا. لیکن جہاں تک بات آتی ہے نا ڈیزائن پرنسپلس کی, میں نے یہ فیل کیا ہے کہ یوٹیوب پہ بہت سارے لوگ ہیں جو ویڈیو فارمیٹ میں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, میں ان لوگوں میں سے ہوں. تو جہاں تک ڈیزائن پرنسپلس کی بات ہے اس کے اوپر زیادہ کانٹینٹ نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر, اگر ہے بھی تو وہ اتنا کیپٹیویٹنگ نہیں ہے. تو اس کے لیے میں نے آرٹیکلس بہت زیادہ پڑھے, جس کی وجہ سے مجھے انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ کلر تھیوری کیسے فالو کرتے ہیں, اور آپ ٹائپوگرافی وغیرہ کیسے یوز کرتے ہیں. تو وہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ڈیزائننگ کے لیے آپ کو ایک ڈگری کرنے کی ضرورت ہے, اور سنس یوٹیوب پر اس کا اتنا اچھا یا اتنی اچھی کوالٹی آف دا کانٹینٹ بھی نہیں پڑی ہوئی, تو اس کا تو یہ ہے کہ ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا سائنس آف ڈیزائن, یا جو بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں یا جو بھی لوازمات ہوتے ہیں ایک اچھے ڈیزائن کے, شاید ڈگری نہیں لیکن ایک ڈپلوما تو میرے خیال میں بن ہی جاتا ہے اگر اتنا کانٹینٹ بھی واسٹلی نہیں پڑا ہوا. اور جس طرح کے شاید بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کے لیے ریڈنگ بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, اور ہم نارملی
اگر آپ دیکھیں نا آج کل جو انفارمیشن ہے وہ تھرو ویڈیو فارمیٹ ہی بہتر کنزیوم کر رہے ہیں میجورٹی آف جو عوام ہے, اور آہستہ آہستہ جو رجحان ہے وہ ویڈیو بیس کانٹینٹ کی طرف ہو رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان آرڈر ٹو بیکم اے گڈ گرافک ڈیزائنر, اچھی انڈرسٹینڈنگ ان ٹرمز آف ڈیزائن تھرو پراپر لائک یونیورسٹی کہہ لو یا کالج کہہ لو یا کوئی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کہہ لو, کہ بندہ وہاں سے ڈیزائن کو پہلے بہترین طریقے سے سمجھے, بیکاز اگر ایک دفعہ آپ سمجھ گئے ڈیزائن والا پارٹ تو پھر تو سافٹ ویئر ہے, پھر تو آپ نے وہ جو بھی طریقہ کار ہے اس کے لیے بے تحاشا چینلز بھی ہیں, ویڈیوز بھی ہیں, وہ تو اگر آپ نے کسی چیز کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے تو وہ تو ایک سافٹ ویئر جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے وہ آپ سیکھ جاؤ گے. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دس ڈیزائن ایلیمنٹ, جس کو سمجھنا میرے خیال میں بڑا بنیادی اور اہم کردار رکھتا ہے ایک گرافک ڈیزائنر کے لیے, رائٹ. تو ووڈن یو سجیسٹ کہ یار اس کی تھوڑی سی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے بندہ کسی قسم کا, چلو MIT کا ہی کورس ہو گیا, صحیح ہے, وہ ان کی بھی ایک آن لائن لائبریری ہے آف ڈفرینٹ کورسز, یا اس طرح مختلف اور یونیورسٹیز ہیں انٹرنیشنل جو کہ یہ ساری چیزیں دیتے ہیں. تو ووڈن یو ریکمینڈ لائک ٹو گو تھرو اے پراپر راؤٹ آف انڈرسٹینڈنگ ڈیزائن فرسٹ, اور اس کے بعد پھر گرافک ڈیزائننگ کی طرف آتے ہیں؟ اچھا, یہاں پر دو چیزیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل انفارمیشن جو ہے, اگر آپ کو سیکھنا ہے کچھ بھی ڈیزائن ریلیٹڈ, اٹ از اویلیبل آن یوٹیوب اینڈ گوگل, ٹھیک ہے. فرق یہ آ جاتا ہے کسی انسٹیٹیوٹ میں یا کسی کورس میں, مطلب میں خود بھی کورسز آفر کرتا ہوں, کہ فرق یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ چلتے ہو, دھکے کے ساتھ چلتے ہو, یا آپ خود بھی کچھ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. اگر تو آپ اپنے اوپر اتنا ٹرسٹ کرتے ہو اور آپ خود بیٹھ کے ڈٹرمن ہو کے دیکھ سکتے ہو کانٹینٹ, تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے ڈیزائن ریلیٹڈ جو آپ انٹرنیٹ پہ سیکھ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جس کو تھوڑا سا پش چاہیے ہوتا ہے, اسائنمنٹس چاہیے ہوتی ہیں, اکاؤنٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے, then it is better off that you join an institute or an online course, ٹھیک ہے, اور a physical course as well. اس میں بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو آج کل انسٹیٹیوشنس میں کورسز یا ڈگریز پوری ہو رہی ہیں, you don't need to spend 4 years to learn design. آپ وہ ساری انفارمیشن جو آپ وہاں پر ڈیزائن کے کورسز میں 4 سال میں سیکھ سکتے ہو, you can learn it in just maybe 3 months. جو جس ڈیزائن کی آپ بات کر رہے ہیں جو یونیورسٹیز میں آفر ہو رہے ہیں, دیٹ آر موسٹ لائک فیشن ڈیزائننگ کائنڈ آف, یا جسٹ اسپیسیفک ڈیزائننگ, مطلب کہ 4 years into just understanding the design, don't you feel it's too much? وہ بیسکلی ہو جاتا ہے نا کہ وہ آپ کو ایکسٹرا چیزوں میں لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی سکھائیں گے, یہ بھی سکھائیں گے, یہ بھی سکھائیں گے, اور جنرلائز نالج کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. یو نیڈ ٹو بی اسپیشلائزڈ ان ون تھنگ, ٹھیک ہے. اگر آپ کو میں تو اکثر لوگوں میں بات کرتا ہوں, اور یہ بات سچ ہے کہ اگر آپ کو صرف آپ کو فوٹو شاپ بھی نہیں, آپ کو ڈیزائن پرنسپلس بھی ایک طرف کر دو, کلر تھیوری ایک طرف کر دو, اگر آپ کو صرف فوٹو مینیپولیشن کرنی آتی ہے, اور فوٹو مینیپولیشن میں بھی آپ کو صرف ایک فیس ریٹچ کرنا آتا ہے, دیر آر ایجنسیز اینڈ دیر آر کمپنیز ہو آر ولنگ ٹو پے یو $1000s جسٹ ٹو بی اے ریٹچر. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ سب کچھ سیکھو, لیکن اگر آپ کو ایک اسپیسیفک چیز آتی ہے صحیح طرح سے, جیسے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ انفلوئنسرز وغیرہ جو ہیں, ٹھیک ہے, خاص طور پہ ماڈلز وغیرہ, انہوں نے ایڈیٹرز ہائر کیے ہوتے ہیں اور دے میک دیئر پکچرز پرفیکٹ, اور دے لٹرلی پے دیم $1000s, اور اس میں صرف یہی ہے کہ باڈی کو ریٹچ کرنا, فیس کو ریٹچ کرنا, اس کے لیے پھر یہ بھی ہے نا کہ یو شوڈ بی سو گڈ کہ آپ کو کوئی ایسا بندہ اپروچ بھی کرے کہ ہاں یار میں تمہیں ہائر کرنا چاہتا ہوں. تو اسپیسیفک نالج از مور امپورٹنٹ دین جینیرک نالج. سو وٹ یو آر سیئنگ اس کے یار بجائے یہ کہ گرافک ڈیزائننگ میں یا ڈیزائن وائز آپ آن لائن گرافکس بناتے ہو, ہر چیز اس آن لائن گرافکس میں ہر چیز آ جاتی ہیں, وہ ویب سائٹ کے لیے آپ گرافکلی بناؤ, وہ برانڈنگ میں آپ لوگو بناؤ, یا فیس بک یا انسٹاگرام کے کورز بناؤ, بہت ساری چیز, پیکیجنگ آ جاتی ہے, بہت کچھ آ جاتا ہے. تو آر یو سیئنگ کہ رادر دین گیٹنگ ان ٹو آل آف دا اسٹاف آپ سارا کچھ سیکھو, فوکس آن ون, یا وائی ناٹ لرن ادر اسکلز ایز ویل, کیا آپ کو وزٹنگ کارڈ بھی بنانا آتا ہے, آپ کو تمبنیل بھی بنانا آتا ہے, آپ کو اچھی پیکیجنگ بھی آپ ڈیزائن کر سکتے ہو. دا مور اسکلز دیٹ یو ہیو ان گرافک ڈیزائننگ, آئی فیل لائک اٹس بیٹر دین جسٹ لائک
know about one thing, like for example جیسے آپ نے مثال دی ٹچنگ رائٹ, لائک دیر may be so like کتنے کلائنٹس ہوں گے جو کہ صرف آپ سے شاید ری ٹچنگ والی سروسز لینا چاہے, ورسز آن دا ادر ہینڈ سائڈ جب آپ گرافک ڈیزائننگ کی واسٹ ڈومین میں آتے ہو جس میں لوگو ڈیزائن سے لے کر کور سے لے کر پیکیجنگ سے لے کر اینڈ واٹ ناٹ رائٹ, تو ڈونٹ یو فیل لائک کہ اپرچونیٹیز اس حساب سے آپ کے لیے زیادہ ہیں جب آپ کے پاس اسکل سیٹ بڑا ہے؟ اس کی ایگزامپل میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ اللہ کو صحت دے, اگر آپ کو یا آپ کے کسی فیملی ممبر کو ہارٹ کا مسئلہ ہو, وڈ یو گو ٹو اے جنرل فزیشین اور اے ہارٹ اسپیشلسٹ؟ بٹ دیٹ ریکوائرز آپ کسی انسان کی صحت کے ساتھ یا کسی بیماری کے ساتھ کہہ لو, ان دیٹ آبویسلی اسپیشلائز نالج از ریکوائرڈ. بٹ اگین ٹیکسیشن میں بھی اسی طرح, اب آپ ٹیکسیشن میں آپ ایکسپرٹ کے پاس جاؤ گے رائٹ, ڈاکٹرز میں آپ ایکسپرٹ کے پاس جاؤ گے, کسی بھی ڈومین کے ایکسپرٹ کے آپ پاس جاؤ گے, بٹ وہ ایک بڑی کمپلیکس فیلڈز ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک کارڈیولوجسٹ بننا ہے اور ایک ایکسپرٹ لیول کا کارڈیولوجسٹ بننا ہے تو دیٹ ریکوائرز اے لاٹ آف اسٹڈی. سب سے پہلے تو آپ کے 4-5 سال MBBS کے, اس کے بعد آپ کی ہاؤس جاب کے, اس کے بعد آپ کا FCPS پارٹ 1, پھر آپ اسپیشلائزیشن کے لیے اگر پاکستان سے کرتے ہو تو مزید پڑھنا ہے یا باہر جانا ہے. تو کسی کی صحت کے ساتھ یا اس کی صحت کو درست کرنا یا اس کے دل کو فگر آؤٹ کرنا صحیح, دیٹ ریکوائرز اے ویری ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف دیٹ پرٹیکولر آرگن رائٹ. بٹ فار گرافک ڈیزائننگ جو کہ کمپیوٹر بیس اسکل ہے, آئی ایم جسٹ لائک ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ کو بہت ساری چیزیں آتی ہوں ورسز ایک چیز آتی ہو تو آپ کے لیے اپرچونیٹیز زیادہ نہیں ہو جاتی. ری ٹچنگ کی اگر آپ بات کرتے ہیں جو کہ انفلوئنسرز وغیرہ فار ایگزامپل کرتے ہیں, تو وہ انڈسٹری کتنی بڑی ہے, مطلب ری ٹچنگ کی الون ورسز آل آف دا ادر تھنگ کمبائنڈ. اچھا, جہاں تک یہ والی بات ہے نا کہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے اور کیا کچھ آپ کو آتا ہوتا ہے اس کے ریلیٹڈ, بات وہی ہے کہ ٹھیک ہے ایک انسانی جان بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس کو ڈیزائن کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں, فرض کریں میرے پاس ایک کمپنی آتی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا برانڈ ہے who makes millions of dollars in sales, ٹھیک ہے, اور آپ نے برانڈنگ کروانی ہے اپنے برانڈ کی, ٹھیک ہے, تو would you go to someone جو ہر طرح کی چیزیں بنا رہا ہے, اور would you go to someone جو اسپیسیفکلی برانڈ ڈیزائن میں ایکسل کرتا ہے؟ کیونکہ پتہ ساری بات آ جاتی ہے رسک کی. جس طرح آپ اپنے ہارٹ کے رسک نہیں لوگے, آپ نے لیٹس جسٹ سے دا جنیرک برانڈ ڈیزائنر یا جنیرک ڈیزائنر میکس اے لوگو فار یو, وہ لوگو جائے گا ملینز آف پیکیجز کے اوپر, ٹھیک ہے, دس از ویئر یو چارج مور, ٹھیک ہے. اس ایسی جگہ کے اوپر جو ہے نا ڈیزائنر زیادہ چارج کرتے ہیں, بیکاز کیا پتہ یہ دونوں سیم کام کر سکتے ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے پاس ٹیسٹیمونیل زیادہ ہیں, اس نے کیا پتہ 150 لوگوں کے برانڈ ڈیزائن کیے ہوئے ہوں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ یہ آپ کو جو لوگو بنا کے دے گا یا یہ جو آپ کی برانڈنگ کر کے دے گا, اٹ ول گو سو ویل ود یور برانڈ ڈیزائن کہ آپ کی جتنی بھی پیکیجنگ ہے وہ ساری, اگر لیٹس جسٹ سے ایک چھوٹی سی چیز خراب ہو جائے نا, آپ نیگیٹو اسپیس ڈال دیتے ہو ایک لوگو کے اندر, کیا ہوگا, اٹ ول گو ٹو ڈفرینٹ ای میلز اور پیکیجز جہاں پر وہ ویزیبل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور ایک برانڈ کے لیے یہ ملینز آف ڈالرس کا لاس ہو سکتا ہے اگر اس کا میسج جو ہے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو ڈیزائن ہے وہ ایک کمیونیکیشن ہے, اس کا اگر میسج کمیونیکیٹ نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو کیونکہ ایک چھوٹا موم اینڈ پاپ ٹائپ ریسٹورینٹ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک لوگو انہوں نے اپنا لگایا ہوا ہے, لیکن ایک بہت بڑے برانڈ کے لیے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ان کو. دیٹ از وائی وہ اتنا زیادہ پے بھی کرتے ہیں, اور دیٹ از وائی آپ اتنا زیادہ چارج بھی کر سکتے ہو, اور اسی لیے آپ کو اسپیشلائز کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. جو میں نے ایگزامپل دی اس کی ریٹچنگ کی, دیٹ از جسٹ ون تھنگ, ٹھیک ہے. اوبویسلی وہ ایک بہت نیش چھوٹی مارکیٹ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ واقعی بہت اچھا کام کرتے ہو اور آپ اتنا ایکسل کر جاتے ہو, تو یو بیکم دوز گو ٹو پیپل جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہو, اور کیونکہ وہ پھر ریفرنس آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے لیے کہ یار اگر جیسے کہ میں نے پکس امپرفیکٹ کی بات کی ہے, ایک یوٹیوب چینل ہے, ہی از لائک دا گرو آف فوٹو شاپ. وہ اس کو بہت کچھ آتا ہے. میری اس سے لائیو سیشن میں نے بات ہوئی ہے, میں نے اس سے بات کی, میں نے کہا کہ وائی ڈونٹ یو گو فار پریمیئر پرو ٹیوٹوریلز اینڈ آفٹر افیکٹس اینڈ السٹریٹر. میں مانتا نہیں کہ تمہیں آتا نہیں ہوگا, اینڈ ہی واز لائک ہاں مجھے آتا ہے, بٹ آئی ایم اسٹکنگ ٹو, مطلب وہ کانٹینٹ بنا رہا ہے فوٹو شاپ سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے, اور اس کا یوٹیوب چینل آئی گیس 4 ملین ٹچ کرنے والا ہے, اور
وہ ایک ہی چیز کے اوپر اتنا اس نے زیادہ کانٹینٹ بنایا ہے کہ اب آج کل کسی نے بھی فوٹو شاپ سیکھنا ہوتا ہے نا, تو اگر جتنے بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں نا, اور جو ڈیزائنرز ہیں, دے وڈ نو کہ پکس امپرفیکٹ کون ہے اگر وہ فوٹو شاپ یوز کرتے ہیں. تو آپ پھر یو بیکم دا گو ٹو پرسن ان دیٹ اسپیسیفک تھنگ. بٹ نارملی جو لوگ اپنا کریئر اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا گرافک ڈیزائننگ میں, تو ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, یا آپ کا کیا طریقہ کار تھا؟ یو اسٹک ٹو دا ون اسکل, جس طرح آپ نے کہا کہ یار ظاہری بات ہے, آئی ڈو انڈرسٹینڈ اگر کسی کا $1 ملین برانڈ ہے اور اس نے ایک لوگو بنانا ہے, تو ہی ول میک شیور کہ جو اس کی برانڈنگ یا جو اس کی پیکیجنگ ڈیزائن ہونی ہے, جس میں thousands of units نے کل شپ ہونا ہے, کسٹمرس کے پاس جانا ہے, thousands of customers کے پاس, تو ہی ول میک شیور کہ یار ایوری تھنگ از پرفیکٹ اینڈ ہی ول پے ایکسٹرا فار دیٹ ایز ویل. آئی ڈو ایگری. بٹ نارملی جو لوگ فری لانسرز یا جو کہہ لو کہ اس پرٹیکولر ڈومین میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس کہہ لو, فری لانسرز کہہ لو, وٹ کائنڈ آف اسٹارٹ دے ٹیک فرام, لائک وہ جب دیکھتے ہیں کہ یار فائیور پر انہوں نے ریسرچ کری, اپ ورک پر انہوں نے ریسرچ کری کہ یار وہی گرافک ڈیزائننگ کی تو فلانے برانڈ اگر لوگو بنانا ہے اس کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہے, وزٹنگ کارڈس کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہے, پیکیجنگ کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہے, فیس بک کورس کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہے, تو وٹ کائنڈ آف بیہیویئرز یو سی, یا ہاؤ ڈڈ یو اسٹارٹ, کہ آپ نے بھی کہا کہ یار چلو میں اسٹارٹ کرتا ہوں اور بس میں نے صرف لوگو پر فوکس کرنا ہے, نہیں میں نے صرف پیکیجنگ پر فوکس کرنا ہے. واٹ ٹرینڈز یو نارملی سی امنگ اسٹوڈنٹس, آپ کے جو گلوبل ریچ ہے یا آپ کا خود ایکسپیرینس کس طرح رہا, یو وڈ رادر سلیکٹ فرام دا اسٹارٹ اونلی ون اسکل, یا یو وڈ اسٹارٹ آف وتھ 10 اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا رسپانس آ رہا ہے, دین آئی ول چوز دس پرٹیکولر ون کیونکہ مجھے اس میں زیادہ گروتھ نظر آ رہی ہے. ویری گڈ کوشچن. بات یہ ہے کہ بگنرس کے لیے میں یہ بولوں گا, اور اس کی ایگزامپل میں اسی طرح ہی دیتا ہوں کہ جب تک آپ ملٹیپل چیزیں ٹیسٹ نہیں کرو گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کو کیا پسند ہے. ٹھیک ہے, سیم گوز وتھ ڈیزائن, دیر آر ہنڈریڈز آف تھنگز وچ یو کین ڈیزائن. ٹھیک ہے, اور آپ نے کیا کرنا ہے ان دا بگننگ, جو بھی ڈیزائنر جو اسٹارٹ کر رہا ہے اس کا میں یہ بولوں گا کہ اس نے شروع میں ٹرائی ٹو ڈو ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, لوگو ڈیزائن, بینرز, فلائرز, ویب ڈیزائن, مطلب ویب ڈیزائن تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے پر ویب سائٹ بینر ڈیزائنز وغیرہ. ٹھیک ہے, مطلب جو بھی چیز آپ فوٹو شاپ سے بھی آپ ٹرائی کرو, السٹریٹر سے بھی ٹرائی کرو, آپ ہر طرح کا ڈیزائن بنانے کی کوشش کرو. ایونچولی یو ول سی اے پیٹرن ان یور ورک کہ یار یہ اسپیسیفک چیز جو ہے نا اس میں بہت زیادہ ایکسل کر رہا ہوں, جس چیز میں مزہ بھی زیادہ آ رہا ہے, بیکاز نا ایک کنیکشن بنتا ہے آپ کے کہ کیا آپ بنانا چاہتے ہو اور اس کی ڈیمانڈ بھی مارکیٹ میں ہے. ٹھیک ہے, آپ بہت اسپیسیفک نیش میں جا سکتے ہو اور یو مائٹ لائک اٹ, بٹ اس کی کیا پتہ ڈیمانڈ زیادہ نہ ہو, تو یو فائنڈ دس بیسکلی لائن ان بٹوین جہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ یار اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے اور یہ مجھے پسند بھی ہے. تو بگننگ میں یہ بولوں گا لوگو ڈیزائن وغیرہ آپ سب کچھ ٹرائی کرو. ٹھیک ہے, لیکن ٹرائی ٹو نیچ ڈاؤن. آپ نیچے آتے جاؤ اور پھر ایک چیز کے اندر اتنا اسپیشلائز کر لو کہ یو بیکم دا گو ٹو پرسن ان دیٹ اسپیسیفک تھنگ. آپ کو جو کام آٹومیٹکلی آئے گا ریکمنڈیشنس کے تھرو, بیکاز آپ ایک بائی ڈیفالٹ آپشن بن جاتے ہو کہ اچھا کام کرانا ہے تو اسی کے پاس چلو. جسٹ لائک ایون ان یونیورسٹی ایز ویل, جب آپ 4 سال کے پروگرام میں جاتے ہو نا, تو ایون ان کمپیوٹر سائنسز یا کمپیوٹر انجینئرنگ دے ٹیچ یو آل دا ڈفرینٹ سبجیکٹس ان دا فرسٹ فیو سیمسٹرز, اور میرے خیال میں جب آپ پھر فائنل ایئر میں جاتے ہو تو دین آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے جو اسپیشلائز سبجیکٹس ہوتے ہیں نا اس کو پڑھنے کی. دین یو ہیو دس آپشن کہ آپ کس چیز میں 2-3 جو الیکٹیوز ہیں, فار ایگزامپل آپ نیٹ ورکنگ میں اگر انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہو, ایکسیل کرنا چاہتے ہو, تو آپ نیٹ ورکنگ کے لے لو, کوئی اور جو ہے وہ پروگرامنگ کا لے لے گا, کوئی اور جو ہے وہ کوئی کسی اور چیز کا لے لے گا. تو سیم لائک دیٹ کہ پہلے جو ہے آپ ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرو. ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ان دا گرافک ڈیزائننگ فیلڈ زیادہ تر چیزوں کی ہونی چاہیے. اگین ود دا پیسج آف ٹائم اور ود دا پیسج آف آرڈرز دیٹ یو آر گیٹنگ فرام کسٹمرز, نچ ڈاؤن کرنا زیادہ بہتر ہے. آپ پرسنلی جو ہیں وہ کون سی اسپیشلائزڈ کیٹیگری آف گرافک ڈیزائننگ میں سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں؟ اچھا, اب تو بہت عرصہ ہو گیا میں نے فری لانس سروسز بالکل چھوڑ دی ہوئی ہیں. آئی ورک ود مے بی 2-3 کلائنٹس اے منتھ. جو مجھے پتہ ہے میری مرضی کا کام ہے, مطلب الحمد للہ آئی ایم ایٹ اے اسٹیج کہ میں چوز کر سکتا ہوں مجھے کون سا پروجیکٹ کرنا ہے اور جو اچھا پے بھی کر رہا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, تو اپارٹ فرام دیٹ میں بہت کم فری لانسنگ کرتا ہوں, اور اس میں یہی ہے کہ آپ جو ہے نا
I forgot your question. میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب آپ اتنا زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا مختلف ڈومینز میں، جس طرح یونیورسٹی میں ہوتا ہے، صحیح ہے، تو آپ نے کس طرح اپنی ایک پرٹیکولر اسکل کو چوز کیا؟ آپ وہ کون سی ایک اسکل ہے، فار ایگزامپل شاید آپ کے لیے وہ پیکیجنگ ڈیزائن ہو، خواہ وہ لوگو ڈیزائن ہو، آپ کی وہ کیا اسپیشلٹی ہے جس میں آپ ایکسیل کرتے ہو؟ ہاں، میرے لیے یہ لوگو ڈیزائن تھا. جب میں فری لانسنگ کانسٹنٹلی کر رہا تھا، اس میں یہی تھا کہ آئی ٹرائیڈ اے لاٹ آف تھنگس. اور مجھے بھی لالچ بھی ہوتی ہے آپ کو، کہ آپ کو جب کلائنٹ کہتے ہیں نا کہ اچھا یہ چیز بنا دو، کین یو آلسو ڈو دس. یس، اب سیلز آ جاتی ہے نا، کین یو آلسو ڈو دس. تو میں ایک ہی کلائنٹ کے لیے بینر ڈیزائنس، لوگو، برانڈنگ، ویب سائٹ، ورڈ پریس کی ویب سائٹ بنانا کوئی مشکل نہیں کام. تو میں ہر چیز ہی کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اس سے پتہ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کا نا پورٹ فولیو بڑا ہی عجیب سا بنتا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو فرض کریں کہ اف یو آر لوکنگ فار اے ڈیزائنر، ٹھیک ہے، میں آپ کو پورٹ فولیو بھیجوں جس میں 3 لوگو ڈیزائنر ہیں، 3 بینر ڈیزائنز ہیں، ایک میں نے ورڈ پریس کی ویب سائٹ ڈالی ہوئی ہے، تھوڑا سا ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام ڈالا ہوا ہے، اور ایک بندہ آپ کو پورٹ فولیو بیچتا ہے جو سارا لوگو ڈیزائن کا کام کر رہا ہے. اور لوگو ڈیزائن میں بھی وہ اسپیسیفکلی ایک ٹائپ آف لوگوز چل رہا ہے، جیسے کہ ہینڈ ڈرون لوگوز کچھ ہوتے ہیں جن کو وہ لسٹیٹ کر لیتے ہیں بعد میں. تو obviously you would prefer the person جس کا پورا پورٹ فولیو ہی لوگو والا ہے. اگین اف مائی بجٹس آلسو الاؤ، بیکاز اگر کوئی اسپیشلائز لوگو ڈیزائن کی سروسز دے رہے ہیں جو صرف لوگو ڈیزائن کر رہا ہے اور اس کو صرف لوگو ہی بہترین قسم سے ڈیزائن کرنے آتے ہیں، اور پھر بھی وہ ایک خاص قسم کے جس طرح آپ نے ہیں، تو ہی مے بی چارجنگ می مور. اگین somebody who is coming on a Fiverr platform، جس طرح نام سے ہی ظاہر ہے کہ $5 سے آپ کے آرڈر اسٹارٹ ہوتے ہیں، اینڈ اف مائی بجٹ از لائک جسٹ لائک $20-30 تو پھر تو میں کسی سے بھی کام کرا لوں گا، رائٹ. پھر تو میں کہوں گا کہ یار بس ایک بیسک سا بن جائے سستے طریقے میں $5-10 میں، اور زیادہ ابھی اس پر سوچتے بھی نہیں ہیں، فار لائک نیو بگنرز، فار نیو بزنسز ان ادر ورڈز. اور ظاہری بات ہے جس کی آلریڈی آپ نے مثال دی کہ اچھی سیل ہوگی، تو اوبویسلی ہی ول لک فار اے ویری پریسائز پرسن، اور اس کے ذہن میں ایک بڑا پریسائز بجٹ ہوگا، اور وہ بجٹ شاید $20 نہ ہو، وہ شاید hundreds and thousands of dollars ہو، لیکن ہی وانٹ ٹو میک شیور کہ ڈیزائن بڑا ٹاپ ناچ ہو. اس کی ایگزامپل بیسکلی یہی ہے کہ یو آر اے مارکیٹر یور سیلف، ٹھیک ہے، اور یو وڈ نو کہ ہاؤ پوزیشننگ ورکس. ٹھیک ہے، پوزیشننگ کا بیسکلی ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ جو آپ کی مرضی کے لوگ ہیں ان کو اٹریکٹ کرنا اور باقی لوگوں کو دور کرنا. ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ آتا ہے جس کا $20 کا بجٹ ہے، وہ میری ٹارگیٹ آڈینس ہے ہی نہیں، میں اس کا کام کرنا ہی نہیں چاہتا. کیونکہ جب میں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ میں چارج کروں گا ایک لوگوں کے لیے $500، ٹھیک ہے، تو لگتا تو یہی ہے کہ آپ باقی کام کو ٹھوکر مار رہے ہو. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے ایک چیز سیٹ کر لی، اور یہ انیشلی آپ نہیں کر سکتے، دس از اے پریولیج آئی وڈ سے. ٹھیک ہے، یہ آپ انیشلی بالکل نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ ایک اسٹیج کے اوپر آ گئے ہو اور آپ کا کام اچھا چل رہا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے نا آپ اس چیز میں اچھے ہو، اور آپ کے ٹیسٹیمونیلس بھی بہت زیادہ ہیں، ٹیسٹیمونیلس بہت میٹر کرتے ہیں. کبھی بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ میری یہ نیش ہے اور میں اسی اوپر کام کروں گا، اور آپ کے پاس 10 ٹیسٹیمونیلز ہوں تو فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے پاس فائبر پہ تو میرے سے شو کرتا ہے وہ پرائسز کے نہیں، میرے خیال سے نہیں کرتا اب، کہ آپ کے پاس ریویو آئے ہوئے ہیں، اور بلکہ ویسے فری لانسر پہ شو کرتا ہے. وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے کیا ریویو لکھا ہوا اور اس کے آرڈر کی پرائس کیا تھی. اگر آپ کے ہر آرڈر کے ساتھ $500-700 لکھا ہوا ہے اور ساتھ 5 اسٹار ریویو لکھا ہوا ہے، تو جو بھی آ کے آپ کی پروفائل پہ وزٹ کر کے دیکھے گا وہ کہے گا یار یہ بندہ جو ہے نا یہ $500 چارج کرے گا، پر ریویوز تو ذرا دیکھو کہ اس کے 500 ریویوز ہیں، 600 ریویوز ہیں، $700 کا یہ لوگو بنا رہا ہے، پر لوگ کیوں خرید رہے ہیں. اگین وہی والی بات ہے نا کہ آپ کی ٹارگیٹ آڈینس کیا ہے، آپ کس قسم کے آڈینس سیگمنٹ کو ٹارگیٹ کر رہے ہو کہ آپ کے پاس آئے. آٹومیٹیکلی پھر آپ کی ریکمنڈیشن بھی اسی طرح کے کلائنٹس کے پاس جائے گی، کیونکہ جس طرح ایک فری لانسر کا پروفائل ہوتا ہے کسی بھی فری لانسر پلیٹ فارم پہ، اسی طرح اس کلائنٹ کا بھی ایک پروفائل ہوتا ہے کہ اس نے کتنے آرڈر پلیس کیے، کس قسم کے آرڈر پلیس کیے. تو آٹومیٹیکلی آپ کو پھر سجیشن میں، اگر آپ ایک ہائی نیٹ ورک کلائنٹ ہو تو آپ کو اس حساب سے ہائی نیٹ ورک والے فری لانسرز ہی سجیسٹ ہوں گے کہ یار آپ انہی سے کرواؤ، کیونکہ آپ نارملی بجٹ زیادہ رکھتے ہو اینڈ یو لوکنگ فار کوالٹی ورک، تو آپ کوالٹی لوگوں کے پاس جاؤ رادر دین گو فار لائک $20-30 فری لانسرز، رائٹ. ایگزیکٹلی یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ٹسکنی کورٹ چاٹ سے بھی کھانا کھا سکتے ہو اور آپ جا کے مامو برگر سے بھی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان دونوں کی سیم آڈینسز نہیں ہے. ایک بندہ جو جا کے مامو برگر سے کھا رہا ہے $100 کا برگر، ٹھیک ہے،
ٹسکنی کورٹ یارڈ اس کو ٹریڈ کرنا ہی نہیں چاہتا, ٹھیک ہے. اس نے ٹریڈ کرنے ہیں وہ لوگ جو ایک سٹنگ میں بیٹھ کے 6-7 ہزار 10 ہزار روپے 2 لوگوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں, ٹھیک ہے. وہ لوگ یہ تو نہیں سوچتے نا کہ ہم جو باقی لوگوں کو مس کرا رہے ہیں وہ تو ہماری آڈینس اٹریکٹ ہی نہیں ہو رہی ہے. اور وہی بات ہے, جو بڑا برانڈ ہے, جو آپ پریمیم جا رہے ہو, تو یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ اے لاٹ آف آرڈرز, ٹھیک ہے. آپ کیا پتہ اگر آپ اچھے ڈیزائنر ہو, آپ 10 یا 20 آرڈر سے اتنا کما لو جتنا ایک بندہ 300 آرڈر سے کما رہا ہے, ٹھیک ہے. اٹ آل ڈپینڈس اپون یور ٹارگیٹ آڈینس کہ آپ کس کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہو, اور وہ آپ ظاہر سی بات ہے تبھی کر سکتے ہو جب آپ نے ایک تھوڑا مارکیٹ میں نام بنا لیا ہو. تو یہ فرق ہے. جب 2018 میں آپ نے اسٹارٹ کیا نا اپنی جرنی کا اسٹارٹ آپ نے کیا نا, تو آپ ہر قسم کے گرافک ڈیزائنر گگس کر رہے ہوگے, رائٹ. آپ پیکیجنگ میں بھی ہوں گے, آپ لوگو ڈیزائن میں بھی ہوں گے. آپ کی یہ جو ٹرانزیشن جرنی ہے کہ فرام سم بڈی ہو واز ڈوئنگ آل کائنڈس آف گرافک ڈیزائن ورک ٹو جسٹ اسپیشلائز کائنڈ آف لوگو ڈیزائن اینڈ دین فار اسپیسیفک کلائنٹس اونلی, اپنی مرضی کے کلائنٹس کے ساتھ کام کرنا ہے اور اس پرائس رینج میں کرنا ہے, اس سے نیچے نہیں کرنا. تو ہاؤ واز دس جرنی لائک, یہ ٹرانزیشن ہوا کیسے؟ بیکاز نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ بس کام کر رہے ہیں, وہ عموماً جو ہے ایک نیکسٹ لیول پر نہیں جا پاتے, ویئر دے آر ویری سلیکٹیو ود ہو دے ورک ود یا دا کائنڈ آف اسپیشلٹی دیٹ دے وانٹ ٹو ڈیولپ. تو آپ کی یہ جو ٹرانزیشن کی جرنی تھی ود ان گرافک ڈیزائننگ, ہاؤ واز دیٹ لائک؟ اچھا, اس میں اسی لیے ہوتا ہے, اگر میں اپنی ایگزامپل دوں تو یہ ہوتا ہے اس طرح ہے کہ آپ کام کر رہے ہو اینڈ ونس ان اے وائل یو ول گیٹ اے کلائنٹ جو بہت ہی بڑی چیز ہوگا, ٹھیک ہے. اینڈ دس ہیپن ٹو می, میں کافی عرصے سے کام کر رہا تھا اینڈ آئی کیم اکراس اے پرسن. انیشلی ہی نیڈیڈ اے ویب سائٹ, ٹھیک ہے. میں نے اس کی ویب سائٹ بنا دی, اس وقت اس نے مجھے $400 پے کی, اور میں لائک آئی واز آن کلاؤڈ 9 کے $400 میں مل گئے, اور بہت بڑی بات تھی اس وقت اس ٹائم پہ. تو لیٹر آن آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ ہی از دا ایجنسی اونر آف امیرکن انکم لائف, وچ از لائک چین آف ایجنسیز آل اوور USA, اور وہ اس کی ایک فرینچائز کا اونر تھا, لائک اے ملٹی ملینئر, ٹھیک ہے. اور اس سے میری بات شروع ہوئی, تو جب اس کی ویب سائٹ میں نے بنا کے دی, اس کو بہت اچھی لگی, اور وہ ایک اور برانڈ اسٹارٹ کر رہا تھا باکسنگ بلیک بیلٹ کے نام سے. مطلب وہ بہت زیادہ انٹرسٹیڈ تھا, اس کا چھوٹا بچہ شروع سے اس کو وہ باکسر ٹرین کر رہا ہے, اور وہ میرے خیال سے US کے چھوٹے چھوٹے کمپٹیشنز میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہا تھا, لائک بگ گائے. مطلب اس کا جہاں تک اس کے کیریئر کی بات آتی ہے تو وہ ایسا بندہ تھا جو ایجنسیز کے لیے کام کر رہا ہے اور اپنا بھی برانڈ اسٹارٹ کر رہا ہے, تو ہی ہیڈ اے لاٹ آف منی. ادھر سے ریفرنس نکلتے ہیں پھر, ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا, اور ایونچولی یہ ہوا کہ ہی ہائرڈ می آن اے پے رول ٹو مینیج سوشل میڈیا. اینڈ شروع میں آپ ہر طرح کام کر رہے ہوتے ہو, میں ڈیزائن بھی میں کر رہا تھا, سوشل میڈیا بھی میں ہینڈل کر رہا تھا, ویب سائٹ بھی میں مینیج کر رہا تھا, سارا آل ان ون, ٹھیک ہے. اس نے مجھے ریٹینر پر رکھ لیا. میں نے کہا یار یہ تو مطلب بیسٹ سین ہو گیا, گریجویٹ ہوتے ساتھ ہی آپ کو آئی گیس ہی واز پیئنگ می $900 اے منتھ. تو اس وقت ایون تو اتنا ڈالر ہائی نہیں تھا, پر دا تھنگ از کہ آپ کو, میں نے دیکھے اپنے ساتھ کے لوگ گریجویٹ ہوتے ساتھ ہی آپ کو, جہاں تک پاکستان کی مارکیٹ ہے, 15-20-30 ہزار کی جابس مل رہی ہوتی ہیں. ہاں, اور اسٹارٹ میں زیادہ تر ہوتی بھی انٹرنشپ اسٹیپنڈ وغیرہ ہیں, کیونکہ یو آر ناٹ دیٹ کوالیفائڈ اور آپ اتنا ٹرین نہیں ہوتے ہو, تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ پہلے 6-7 مہینے آپ ذرا اس لو سیلری پہ کام کرو, اس کے بعد پھر دیکھیں گے. تو یس, تھنگز آر ناٹ گڈ. تو اس کے ساتھ میں جب کام کرتا رہا تو اوبیسلی وہ جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے دے آر آلسو ایجنسی اونرز اور بڑے بزنس مین اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو مجھے, اور یہ اکثر بیچ میں کم ہی ہوتا تھا, پر ونس ان اے وائل مجھے ایک اور آرڈر آنا, اس نے مجھے کہنا کہ فلانا بندہ جو ہے میرا جاننے والا, ہی از سیئنگ کہ مجھے اپنی برانڈنگ کرانی ہے, تو شوڈ آئی ریکمینڈ یو. کیوں نہیں, سو بسم اللہ. نیکی اور پوچھ اس سے نا ایک چین آف کسٹمرز میرے ڈیولپ ہوئے, اور اب میں ایک لوگوں کے لیے 500 400 700, ٹھیک ہے. وہی بات ہے کہ یہاں فائیور پہ آپ جائیں تو جو لیول 2 پہ ایک بہت بڑی چیز فائیور پہ جو ہوتا ہے, سیلر ہوتا ہے, وہ آپ کو 400 کہتے ہیں $100 میکسیمم چارج کر رہا ہوگا یا $70 چارج کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے. بیکاز اس نے اپنے نمبر آف آرڈرز مینٹین کرنے ہیں, اور اس نے فائیور از اے نمبرز گیم, ٹھیک ہے.
تو یہاں پر میں ایک کلائنٹ سے جو ہے جب میں 500 اور ویسے برانڈنگ بھی نہیں, جسٹ فار اے لوگو آئی واز چارجنگ $500 منیمم. تو آئی ڈیولپ دس پورٹ فولیو آف ہائی اینڈ کلائنٹس اینڈ ہائی اینڈ لوگوز. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ میں کیوں $500 کام کرنے کے لیے میں 20 آرڈرس کمپلیٹ کروں جب میں ایک آرڈر کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ان اے وے لک بھی کہہ سکتے ہیں, بٹ لک تبھی آتی ہے وین یو آر پریپیئرڈ فار اٹ. ٹھیک ہے, اگر میرا کام بہت فارغ ہوتا, میں ایک کا کام کر کے دیتا, وہ مجھے کبھی بھی آگے ریکمینڈ نہ کرتا. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے جو ہے نا آپ کو آہستہ اگر آپ کا کام اچھا ہے نا, یو ول ایونچولی اٹریکٹ دا کائنڈ آف پیپل وچ یو وانٹ ٹو ورک ود. تو جو آپ کی کانٹینٹ کی ساتھ میں جرنی ہے, ہاؤ مچ دس ہیلپ یو بینگ اے کانٹینٹ کریئٹر آن انسٹاگرام اینڈ یوٹیوب اینڈ فیس بک, کتنا ہیلپ آؤٹ کیا اس نے آپ کو اپنی جو گرافک ڈیزائننگ یا جو آپ کی لوگوں کی سروس ہے ویئر یو آر ورکنگ ود ویری سلیکٹڈ کلائنٹس کہ you can charge higher because now you are a content creator. How does this transition happen? ویسے ہی آپ کو شوق آیا کہ یار چلو گرافک ڈیزائننگ کی سروسز تو دے رہا ہوں, لیکن چلو کانٹینٹ بھی بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں, اور شاید کل کو کوئی کورس لانچ کر دوں تو چلو ایک ایکسٹرا اسٹریم آف انکم آ جائے گی. یا جو آپ کا کانٹینٹ بنانے کی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ آپ جب کلائنٹس کو بتاؤ گے کہ دیکھو میں تو سکھا بھی رہا ہوں لوگوں کو, آئی نو ہاؤ دس ورکس, تو شاید ان کو کلوز کرنا, کلائنٹس کو کلوز کرنا بھی آسان ہو جائے, اور شاید ہائی اینڈ نیٹ ورک کلائنٹس آپ کو انسٹاگرام یا یوٹیوب کے تھرو ہی کانٹیکٹ کر لیں رادر دین اپ ورک اینڈ فری لانسنگ پلیٹفارمس. اچھا, دا تھنگ از یہ جو فری لانسنگ پلیٹفارم ہے نا, اور یہ بیسکلی میں خود وہ بڑی ٹھوکر کھا چکا ہوں, اسی لیے میں نے یہ چیز فگر آؤٹ کی. آپ کسی بھی پلیٹفارم, تھرڈ پارٹی پلیٹفارم پہ ریلائی نہیں کر سکتے. فائیور آپ کو جھٹکے میں بین کرتا ہے. بٹ دے بین یو بیکاز آف لائک اگر آپ وائلیشن کرتے ہو نا, فار ایگزامپل اگر کسی فری لانسنگ پلیٹفارم پر یہ ہے کہ آپ نے فون نمبرز ایکسچینج نہیں کرنے, ایسے نہ ہو کہ آپ جو ہیں, میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایز این اٹیچمنٹ نمبر بھیج دیتے ہیں کہ مجھ سے اس نمبر پہ رابطہ کر لو, یہاں پہ آرڈر مت پلیس کرو, تو وہ شاید آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ کو بین کر دیتے ہوں گے. اف یو آر لائک ورکنگ اسٹریٹ اکارڈنگ ٹو دا پالیسیز, تو وائی دے وڈ لائک بین یو. آپ نے فیس بک ایڈس بھی یوز اوبیسلی کیے ہوں گے, اور ایڈس مینیجر بغیر کسی وجہ کے بھی بین ہوتا ہے. ہاں, فیس بک کا ہے. اگر فیس بک کا ہے تو باقی ہر پلیٹ فارم کا بھی ہے, جو اس لیول پہ چلا گیا ہے کہ جب بہت بڑا پلیٹ فارم ہو جاتا ہے نا, تو وہ آٹومیشنس کے اوپر زیادہ ریلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فائیور از آلسو ون آف دوز پلیٹ فارمس, مطلب ملینز آف ٹرانزیکشن, ملین آف آرڈرز ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں ہر وقت. تو اس میں یہی ہے کہ آپ کبھی بھی کسی تھرڈ پارٹی پلیٹ فارم پہ ریلائی نہیں کرتے ہو. لیٹس جسٹ سے آپ نے 5 سال لگا کے فائیور کے اوپر ایک بڑا اچھا آپ کا بن گیا ہے پورٹ فولیو. ٹھیک ہے, ڈیو ٹو سم آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے, یا آپ کے کسی آپ نے کوئی امپلائی رکھا ہو جو آپ کا اکاؤنٹ مینیج کر رہا ہو, اس کی کسی بھی غلطی وجہ سے, یا باٹ نے غلطی سے آپ کو فلیگ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, باٹ چل رہے ہوتے ہیں ان کے, تو آپ کی ساری 5 سال کی محنت ضائع ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اپنا کانٹینٹ بنا رہے ہو, ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ انسٹاگرام کے اوپر کانٹینٹ بنانا شروع کر رہے ہو, تو کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنی ایک الگ سے پروفائل بنا لیتے ہو. اب میرا سب سے بڑا پورٹ فولیو میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور میں کہیں پر میں نے مینشن نہیں کیا ہوا کہ آئی ایم گیونگ ڈیزائن سروسز, اور مجھے پھر بھی آرڈر آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ اس لیے کیونکہ جیسے میں آپ کے پاس آؤں اور آپ مجھے اپنا پورٹ فولیو دکھائیں, اور میں پھر آپ کو ہائر کروں. جب آپ کانٹینٹ بنا رہے ہو, ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ آپ کا کانٹینٹ دیکھتا ہے, وہ پری کوالیفائڈ کلائنٹ ہے, وہ آپ کا کانٹینٹ دیکھے گا اور وہ دیکھے گا کہ یار اس کا تو کام, آپ پہلے کام دکھا رہے ہو اور پھر آپ کو کلائنٹ اپروچ کر رہا ہے. اس سے بڑی چیز ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے, تو آپ آلریڈی آپ کے پاس جو بندہ آیا نا جو آپ کو اپروچ کر رہا ہے, وہ آپ کا کام دیکھ چکا ہے, آپ کو اس سے بارگیننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرے خیال میں وہ آپ کو ہائر کرنا چاہتے ہیں. being in a position with good content and good following already on social media, اس کے ذہن میں بھی, کلائنٹ کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ یار سستا کام تو یہ کرے گا نہیں. ہاں, اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کا اس پہ اپر ہینڈ ہوتا ہے نا, بینگ اے کانٹینٹ کریٹر. جو آپ اچھا کانٹینٹ, بیکاز ظاہری بات ہے جو کانٹینٹ آپ پروڈیوس کر رہے ہو اپنے انسٹاگرام یا فیس بک وغیرہ پہ,
اس کی اگر کوالٹی بھی بہتر ہے, اس کی پروڈکشن کوالٹی اور کانٹینٹ بھی اگر اس میں اچھا ہے, تو وہیں سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار اس بندے کی پروڈکشن کوالٹی بھی اچھی ہے, کانٹینٹ بھی اچھا ہے, تو ہی از ناٹ کمنگ سلو. وہ چیپ سروسز کا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا کہ اب میں اس سے بارگیننگ کروں گا, یہ 100 بولے گا تو میں اس کو 20 بول دوں گا, تو وہ والا ایلیمنٹ بھی نکل جاتا ہے. اور وہ جب آپ کو کرتا بھی ہے تو یو نیور رپلائی, اور اس کو وہیں پر پتہ لگ جاتا ہے کہ یار دس گائی از ایکسپینسو مین. ایگزیکٹلی, اس میں نا بیریئرز آ جاتے ہیں بیسکلی. اب آپ یہ دیکھیں کہ بائنگ اے چوئنگ گم اینڈ بائنگ اے ہاؤس از ناٹ دا سیم. ٹھیک ہے, گم آپ جا کے کاؤنٹر سے اٹھاتے ہو اور آپ پیسے, بلکہ اپنے پیسے دیے ہوتے ہیں اور آپ ایکسٹرا چیز اٹھا رہے ہوتے ہو, یار یہ بھی کر دو, ٹھیک ہے, اپ سیل ہو رہی ہوتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ, یہ میں نے ایگزامپل میٹ ڈے والا کی ایک ویڈیو سے دیکھی اس طرح. آن دا ادر ہینڈ آپ اگر گھر لینے جاتے ہو تو دیر آر سو مینی اسٹیپس, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ایک اسٹیپ کے پیسے لگیں گے. ٹھیک ہے, جب آپ کو ایک بندہ انسٹاگرام پہ اپروچ کر رہا ہے, پہلے تو اس کو یہ کوشچن ہوگا کہ یہ بندہ مجھے کبھی رپلائی بھی کرے گا کہ نہیں. ہی نوز کہ جو ہے نا, ہی اور شی نوز کہ آپ کو یہ جو بندہ ہے اس کو میں اپروچ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ مجھے چارج کرے گا دبا کے. ٹھیک ہے, آپ کو پری کوالیفائڈ اچھے کلائنٹس ملتے ہیں آن اے پلیٹ فارم جو ایون دو انسٹاگرام بھی تھرڈ پارٹی پلیٹ فارم ہی بنتا ہے قسم کا, لیکن فائیور کے اوپر بین ہونا بہت آسان ہے رادر دین انسٹاگرام. ٹھیک ہے, تو آپ کا ایک اپنا پلیٹ فارم بن گیا, اور اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کلائنٹس کے ساتھ ساتھ ای میل لسٹ بناتے رہو. ٹھیک ہے, لک کہ آپ نے کبھی بھی اس کلائنٹ کو لوز نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی آڈینس, سب سے اچھی آڈینس جو ہے اس کا ایک سپریٹ کمیونٹی بنا سکتے ہو, ای میل لسٹ بنا سکتے ہو. اور وہی بات ہے, پھر آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ اگر میرا پلیٹ فارم بین ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, تو جو یہ سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے نہ صرف آپ کو سیکورٹی ملتی ہے, بٹ آپ ایک اپنی پریزنس بنا لیتے ہو کہ میں کوئی ایرا ویرا ڈیزائنر نہیں ہوں. نہیں, دا کانٹینٹ سائڈ آف یور جرنی نا, کس نیت سے آپ نے اسٹارٹ کی تھی؟ اوور یو بینڈ جس کی آپ کے بعد آپ کہہ رہے تھے کہ یار اب میں نے کسی بھی پلیٹ فارم پر کام نہیں کرنا, میں اپنی ایک آئیڈینٹی بنانا چاہتا ہوں, یہ آتے ہیں مجھے آئے, کوئی صحیح وجہ بھی نہیں ہے اور بین کر دیا اور میں دوبارہ بھی نہیں بنا سکتا, یا نہیں یو کنسیڈر یور سیلف ٹو بی اے ٹیچر اینڈ یو سیٹ کہ یار جو چیز مجھے آتی ہے تو میں بھی لوگوں کو سکھاؤں, یا تو آپ اچھے ٹیچر ہو بننا چاہتے تھے جس کے لیے آپ نے سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹر والی سائڈ اختیار کی, یا آپ جو اپنا آلریڈی سروسز دے رہے تھے, پلیٹ فارمس سے تنگ تھے اور آپ چاہ رہے تھے کہ آپ ایک پریمیم چارج کرو, تو ایم کیا تھا کہ آپ سوشلی اتنا ایکٹیو ہوئے؟ بیسکلی 2 ریزنز ہیں. ٹھیک ہے, پہلی ریزن یہ تو ہے واقعی ہی خوشی ہوتی ہے جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہو اور آپ مجھے کوئی آن اینڈ آف میسیجز آتے ہیں کہ میں نے آپ کے ٹیوٹوریل سے سیکھا ہے, نا آئی گاٹ اے جاب. ٹھیک ہے, تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. یہ والی نیت بھی ہمیشہ سے تھی کہ کسی کی ہیلپ کی جائے لوگوں کی, لیکن خالی ہیلپ کرنے سے بلز پے نہیں ہوتے, پیٹ نہیں بھرتا. ٹھیک ہے, دوسری ریزن ایک بار یہ بھی تھی کہ آؤٹ آف اسپائٹ. ٹھیک ہے, میں اس وقت ایک کام کر رہا تو میں نے مطلب فری لانسنگ کرتا رہا, میں آن اینڈ آف, پھر میں کچھ کمپنی سے بھی کام کرتا رہا, میں نے ریموٹ کام کافی کیا ہے. تو ڈیورنگ کووڈ, اس سے سال پہلے آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ فار اے کمپنی ان جرمنی بائی دا نیم آف آئیبکس کلیکشنز. اٹ واز این آرٹ گیلری, پر ان کو بیسکلی چاہیے تھا ایک ڈیزائنر اور جو ان کی ورڈ پریس ویب سائٹ بھی مینیج کر سکے. ٹھیک ہے, وہ مطلب بیسکلی اٹ از لائک a third man in between the artist and the people who want to buy art. ٹھیک ہے, تو ان کا میں کام کر رہا تھا اور وہ بہت اچھا پے کر رہے تھے, اور مطلب میں بڑا خوش تھا کہ اپنی مرضی کا کام کرنے کو مل رہا ہے اور اس کے بہت اچھے پیسے بھی مل رہے ہیں. کووڈ اسٹارٹ ہوا, مجھے پہلے سمجھ آ گیا تھا کہ جو ہے نا میری جاب خطرے میں ہے. They're gonna lay you off, right? They gave me a couple of hints, اور during peak COVID they let me go. ٹھیک ہے, تو نا آؤٹ آف اسپائٹ میں نے جو ہے نا یہ اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ شروع کیا کہ یار اب نہیں, اب کسی کے اوپر ریلائی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, بیکاز فری لانسنگ آئی ووڈنٹ سے کہ انسٹیبل ہے. ٹھیک ہے, ٹو بی آنیسٹ میں بولوں گا کہ میں بہت زیادہ فری لانس کام نہیں کرنا چاہتا تھا, بیکاز وہ ایک جھنجھٹ تھی میرے لیے. ٹھیک ہے, ہر بندے کی اپنی نیچر ہوتی ہے, میری نیچر نہیں تھی کہ میں بہت زیادہ کلائنٹس کے ساتھ مینیج کروں. تو میں پھر جاب بھی کر رہا تھا, اور جاب سے میں مجھے لے آف کیا تو میرے لیے وہ بڑا شوق تھا کہ یار ایک ٹائم پہ میں یہاں پر تھا اور ایک دم سے زیرو پہ آیا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس کے جو کسی چیز کے اوپر ریلائی نہ کر رہا ہو, کسی تھرڈ پارٹی
کسی اور فیکٹر کے اوپر, ٹھیک ہے. میں ایک تک میں اس کو گرو کروں اور مجھے بعد میں یہ افسوس نہ ہو کہ جو ہے نا کہ یہ بھی مجھ سے ختم ہو جائے گا. انسٹاگرام اکاؤنٹ آپ کے آرام سے ختم نہیں ہو سکتا انلیس آپ بہت ہی پٹھا کچھ پوسٹ کرو, ٹھیک ہے. تو میں نے پھر یہ اکاؤنٹ اسٹارٹ کیا جس میں میں نے آئی اسٹارٹیڈ وتھ اے لاٹ آف تھنگس. جس طرح میں ڈیزائن کا کہتا ہوں نا کہ آپ کو ہر چیز چکھنے کی ضرورت ہے. میں نے جب کانٹینٹ بنانا شروع کیا تو آئی واز کورنگ کروم ایکسٹینشنز اینڈ ٹولز اور ڈیزائن ریلیٹڈ ٹپس, فوٹوشاپ, السٹریٹر, ویب, ہر طرح کی چیزیں, ٹھیک ہے, انسٹاگرام سے ریلیٹڈ چیزیں بھی. تو ایونچولی میں نے یہ ریئلائز کیا کہ میں ٹیوٹوریلز بنانے میں اچھا بھی ہوں اور لوگوں کو پسند بھی آ رہا ہے اور مجھے شوق بھی اس میں زیادہ ہے. اور میں نے اس ٹائم پہ شارٹ فارم ٹیوٹوریلز بنانا شروع کیے جب کوئی بھی نہیں بنا رہا تھا, اور اس کا یہ فائدہ ہوا. when you say short 60 seconds والی ٹیوٹوریلز کی بات کر رہے ہیں, اور when you say ٹیوٹوریلز تو وہی گرافک ڈیزائن, فوٹوشاپ اور السٹریٹر کے فوٹوشاپس کے ٹیوٹوریلز, رائٹ؟ ایگزیکٹلی. جب میں نے اسٹارٹ کیا نا میں نے دیکھا کہ اگر میں آپ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے کہ انڈسٹری میں کیا چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں تو میں جتنے مرضی ٹیوٹوریلس پوسٹ کر لوں, دیر آر آلریڈی سو مینی پیپل ہو آر ڈومینیٹنگ دا انڈسٹری. لوگ جا کے میرا ٹیوٹوریل کیوں دیکھیں گے, ٹھیک ہے. میں نے کیا کرنا شروع کیا کہ وہ جو ایک بندہ 14, 15, 17 منٹس میں ٹیوٹوریل بنا کے سکھا رہا ہے, آئی اسٹارٹیڈ میکنگ دیم ان 60 سیکنڈس. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ ایک چیز جو 17 منٹ میں یا 20 منٹ میں کور ہوتی ہے لوگوں کو سکھانا, وہ آپ 1 منٹ میں کس طرح سکھا سکتے ہیں؟ لائک ظاہری بات ہے, a lot of missing information will be there in 1 minute video. So how you make it possible? So basically ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے شارٹ فارم کانٹینٹ کا بوم ہے, ٹھیک ہے. آئی واز, اور دا ریزن میری گروتھ اتنی ایکسپونینشلی ہوئی, آئی واز ان دا شارٹ فارم اسپیس بفور اٹ واز کول, ٹھیک ہے. شارٹ فارم کانٹینٹ ابھی کوئی 1.5 سال پہلے زیادہ چلنا شروع ہوا ہے. میں پچھلے 3 سال سے شارٹ فارم کانٹینٹ بنا رہا ہوں. اور وہی ہوا کہ اب جیسے کہ ہاؤ ٹو ریموو اے بیک گراؤنڈ, ویری سمپل ٹاپک. آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں 7-8, کیونکہ لوگوں نے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہوتا ہے, وہ اپنی کہانیاں بیچ میں ڈالتے ہیں ساتھ, ٹھیک ہے, سکھاتے بھی ہیں, ٹھیک ہے. بیکاز ہاں یوٹیوب میں یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو جو میرے خیال میں ایک خاص لینتھ سے اوپر ہونی چاہیے ان آرڈر ٹو ہیو اپریشیشن بائی دا یوٹیوب الگوریتھم, اور اس سے جو وہ ریونیو والا کمپوننٹ ہے اس وجہ سے شاید لوگ ویڈیوز کو تھوڑا کھینچ لیتے ہیں ایکسٹرا. اگر 8 منٹ سے کم آپ کی ویڈیو تو اس کے اوپر آپ صرف ایک آٹومیٹک ایڈ چلتا ہے. اگر آپ کی 8 منٹ سے زیادہ, صرف 1 منٹ سے اگر آپ کی 10 سیکنڈ بھی زیادہ ہے نا, تو آپ اس کے اندر جتنے چاہے ایڈس ڈالو, یہ فرق آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو پاور ملتی ہے اس وجہ سے. تو ہر بندہ جو ہے نا آپ کو یوٹیوب کے اوپر اپنی کھینچ کی ویڈیو 8 منٹ سے اوپر لے کے جاتا ہے, ٹھیک ہے, وچ از ویری فرسٹریٹنگ. اگر آپ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جس کو آپ کو ضرورت, جو آپ 1 منٹ یا 2 منٹ میں سیکھ سکتے ہو, تو آپ کو ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے شارٹ فارم ٹیوٹوریل بنانا شروع کیا, اور اس میں صرف یہی تھا کہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ یہ کرو دین ڈو دس اینڈ ڈو دس, ٹھیک ہے. میں جو بیچ میں جتنا بھی فلف تھا نا وہ ریکارڈ ہی نہیں کرتا تھا, اور جو ایکچولی کلک آن دس, کلک دس, ڈو دس, یو آر ڈن, دیٹ واز اٹ, ٹھیک ہے. I was, because of this, and I was the only person in the industry who was doing this, I was able to grow 170,000 followers in the first year. Oh, nice. اور ایک ریپوٹیشن بن گئی. I started becoming the go-to guy for short tutorials. اب تو بہت ڈیر لگ گیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اگر اسپیسیفک چیز کے اندر آپ ایکسیل کرنا شروع کر دیتے ہو تو یو بیکم دا گو ٹو پرسن. اور کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ اگر شارٹ فارم کانٹینٹ دیکھنا ہے تو اس اکاؤنٹ کے اوپر جانا ہے, میری کریزی قسم کی گروتھ ہوئی اس ٹائم پہ. اور along with it کلائنٹس بھی آنا شروع ہو گئے. اور میں نے پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ میرا شارٹ فارم کانٹینٹ بہت اچھا چل رہا ہے, اس سے ایک اور اپرچونیٹی نکلی. دیر ور اے لاٹ آف پیپل ہو وانٹیڈ ٹو لرن دا ہول تھنگ ان ڈیٹیل, ٹھیک ہے. تو انسٹیڈ کہ میں یوٹیوب کے اوپر ٹیوٹوریلس ڈالتا, میں نے کہا دس از مائی اپرچونیٹی ٹو کیش دا آڈینس آؤٹ, ٹھیک ہے. اور ایک اور وجہ سے میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا, بیکاز فری کانٹینٹ کی نا قدر نہیں ہے. اس کی ایگزامپل آلریڈی بھی وافر مقدار میں بھی ہے, ایگزیکٹلی بہت زیادہ ہے. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کہ آئی ووڈ بی جسٹ اندر یوٹیوبر جو کانٹینٹ بنا رہا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ میں ایک ایسے کورسز بناؤں, اور مجھے یہ میرا آئیڈیا نہیں تھا, مجھے ڈیمانڈ ملی آڈینس کی طرف سے, آپ کا کوئی کورس ہے, خود پوچھ رہے تھے,
آپ کے شارٹ فارم کانٹینٹ بہت اچھا ہے, ہم آپ سے ڈیٹیل میں سیکھنا چاہتے ہیں. جب مجھے 150, 200, 300, 500 میسیجز آئے, میں نے کہا کہ جب ایک آڈینس خود مانگ رہی ہے تو وائی ناٹ میک پیڈ کورسز. بٹ آپ جو شارٹ فارم کانٹینٹ بنا رہے تھے, جس طرح آپ کی ابھی اسپیشلٹی ہے نا کہ آپ گرافک ڈیزائننگ میں لوگوز اور اس قسم کی اسپیشل سروسز دیتے ہو, رائٹ, آپ ہر چیز اب نہیں بناتے ہو ہر کلائنٹ کے لیے, تو آپ کا کانٹینٹ بھی جو ہے وہ صرف لوگو اسپیسیفک ہے یا تھوڑا سا جنرلائز ہے گرافک ڈیزائننگ کی نیش کو لیتے ہوئے؟ کانٹینٹ بہت جنیرک ہے, ٹھیک ہے. میں لوگو ڈیزائن پہ کتنے ٹیوٹوریلز بنا لیتا, 30, 40, 50, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ مونوٹونس ہو جاتا اور کوئی اس کو زیادہ پرواہ نہ کرتا, ٹھیک ہے. بٹ اگین دیر آر اکاؤنٹس جو صرف لوگو ڈیزائن کرتے ہیں اور انہوں نے کافی گرو کی ہے. پھر آپ کو تھوڑا سا بیہائنڈ دا سینس جانا پڑتا ہے, آپ کو اپنا پروسیس ایکسٹرا دکھانا پڑتا ہے, مطلب آپ کو یو ہیو ٹو ایکسپلور ادر برانچز ان دا ہول تھنگ, ٹھیک ہے. اگر کرنے کو آپ کر سکتے ہو. اور شاید کتنی ہی آڈینس ہوگی جو صرف لوگو ڈیزائننگ میں انٹرسٹڈ ہو, بلکہ اگر آپ ایز اے جنرلی دیکھیں نا فوٹو شاپ, السٹریٹر اور ایز جنرل گرافک ڈیزائننگ کی نیش, تو اس میں شاید بہت زیادہ لوگ آپ کو مل جائیں آپ کو فالو کرنے کے لیے, آپ کو کانٹینٹ دیکھنے کے لیے اور آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. آل آن دا ادر ہینڈ سائڈ اگر صرف آپ بات کرتے ہیں نا لوگو ڈیزائن کی, تو وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ فار ایگزامپل 1 لاکھ ہو جائیں گے, بٹ دا وے یو ہیو گرو, صحیح ہے کہ میرے خیال میں ابھی آپ کے انسٹاگرام پر تقریباً گیو اور ٹیک 6.5 لاکھ فالوورز ہیں, رائٹ. تو وہ ایکسپینینشیل گروتھ جو آپ کو ملی ہے شاید وہ آپ کو نہیں ملتی. مے بی پاسبل ہے, ہاں, بیکاز سنس آپ کا کانٹینٹ جو انسٹاگرام پر ہے تھوڑا سا جنرلائزڈ ہے. ہاں. میرا جو جہاں تک فری لانسنگ کی بات تھی میں بہت اسپیسیفک تھا, پر جب میں نے کانٹینٹ بنانے کی بات آئی تو میرا سیلنگ پوائنٹ واز ناٹ مائی کانٹینٹ بینگ جنیرک. My selling point was that I am going to teach you the same thing in just 1 minute. ٹھیک ہے. آپ سیلنگ پوائنٹ اپنا ڈفرینٹ کر سکتے ہو نا, یا تو کوئی بھی پروڈکٹ کی یا تو پرائس بہت زیادہ ہو سکتی ہے, یا اس کا ڈلیوری ٹائم بہت کم ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب ڈفرینٹ اس کے ایسپیکٹس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ یونیک سیلنگ پروپوزیشن ہوتے ہیں مختلف پروڈکٹس اینڈ سروسز. میرا سیلنگ پروپوزیشن یہی تھا کہ جو ہے نا میں آپ کو 1 منٹ میں وہ چیز سکھاؤں گا, ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے, جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 1 منٹ میں کیسے سمجھ آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. اگین وہی والی بات ہے, وہ سارا فلف ہٹا کے نارملی آپ یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ رہے ہو نا تو آپ کہتے ہو پہلے جاؤ فائل پہ, پھر وہ جاتا ہے, پھر وہ اسکرول کرتا ہے, نیچے آتا ہے, ایک آپشن سلیکٹ کرتا ہے, پھر دوسری کرتا ہے, تو وہ بڑا سلو ہو جاتا ہے. لیکن جو آپ کی ویڈیوز میں نے دیکھی, یہاں پر کلک کیا, اس طرح کی آوازیں صرف آ رہی ہوتی ہیں, یہاں پر گئے, یہاں پر گئے, یہاں پر گئے, وہ آٹومیٹیکلی پتہ ہے کہ یہ اوپن کرو گے اس کے بعد یہ آپشن آٹومیٹیکلی آ جائے گی جو آپ کو سلیکٹ کرنی ہے. تو بٹ سمپل چیزیں تو صحیح ہو جاتی ہوں گی, بٹ اگر تھوڑے سے کمپلیکس ٹاپکس ہو گرافک ڈیزائننگ میں ہو سکتے ہیں, بیکاز آئی ایم ناٹ اے گرافک ڈیزائنر. چلو سمپل چیزیں ہیں, ٹچ اپ کر دیا, بیک گراؤنڈ ریموو کر دیا, یا تصویر میں کوئی اضافی چیز تو جو آپ نے ریموو کر دی یا ڈال دی, یا ری الائنمنٹ کر دی, یا ریسائزنگ کر دی, یہ تو چلو سمپل چیزیں ہیں. لیکن کیا تھوڑے سے کمپلیکس چیزیں بھی 1 منٹ میں ہو سکتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے. اس کا بیسکلی کانسیپٹ یہ ہے نا کہ فرض کرے اگر آپ کو کوئی بندہ کوئی اسپیسیفک چیز سکھا رہا ہے یوٹیوب پہ, تو وہ آپ کو بالکل زیرو سے اسٹارٹ کرے گا, ٹھیک ہے. آفن ٹائمس آئی اسٹارٹ مائی ٹیوٹوریلز لائک دس, آئی ول کلک آن دس سبجیکٹ ہوز بیک گراؤنڈ از آلریڈی ریمووڈ, ٹھیک ہے. اب مجھے پورا بیک گراؤنڈ, کیونکہ جو دیکھنے والا اس کو پتہ ہے بیک گراؤنڈ ریموو کیسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر نہیں آتا تو وہ گوگل کر لے گا یا میرے کوئی ٹیوٹوریل دیکھ لے گا. دوسرے ٹیوٹوریل میں نے اسٹارٹ ایسے کی ہے کہ آپ کلک آن دس سبجیکٹ اینڈ سلیکٹ اٹ, اس کا بیک گراؤنڈ پہلے سے ریموو ہوا ہے, ناؤ وی ڈو دس اسٹیپ, ٹھیک ہے. اس سے آپ آرام سے جو ہے نا ایک بہت ہی کمپلیکس ٹاپک بھی جو ہے آپ بنا سکتے ہو اس کے اوپر ٹیوٹوریل. لیکن جہاں تک بات آ جاتی ہے نا کہ وہ کن لوگوں کو سمجھ آتے ہیں ٹیوٹوریلس, جس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ بھی اگر فوٹو شاپ کی یا السٹریٹر کی ہے نا اس کو سمجھ آئے گا. لیکن جو بالکل ہی نیو بھی ہے نا اس کے وہ سر کے اوپر سے گزرتا ہے, اینڈ دیٹ از دا آڈینس ہو وانٹ ٹو بائی دا کورس. اس طرح بیسکلی ہے. تو جو آپ کے کورسز ہیں وہ جنرلی, اچھا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں جو فوٹو شاپ اور السٹریٹر ہے, آر دے دا سیم تھنگ؟ کیونکہ دونوں میں جو ہے وہ گرافکس سے ریلیٹڈ ہیں. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین دیم؟ مطلب میں نے رات کو ویسے ہی کھولا, سرچ کر رہا تھا, میں نے کہا یار سب سے پہلے ایڈوبی کا تو پتہ ہے, وہ تو پورا ایک کمپنی ہے, ایک سویٹ ہے وہ جس میں مختلف سافٹ ویئر ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ یار جو 2 سافٹ ویئرس ہیں نا, فوٹو شاپ اور السٹریٹر, یہ بیسیکلی گرافک ڈیزائننگ میں یوز ہوتے ہیں, جو آپ کی 2D وغیرہ ہوتی ہے.
پھر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ فرق کیا ہے, انہوں نے یہ دو بنائے کیوں ہیں. وائی ناٹ لائک فوٹو شاپ ہی صحیح ہے, وائی ناٹ ایلسٹریٹر. تو وہ کچھ ویکٹر شیکٹر کی بات کر رہے تھے جو کہ میرے سر کے اوپر سے گزرا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ویکٹر کیا ہوتا ہے. ہم نے وہ فزکس والا ویکٹر تو پڑھا ہے, اسکیلر اور ویکٹر, لیکن میں سمجھا کہ یار یہ کوئی ڈفرینٹ قسم کے اسکیلر اور ویکٹر کی بات کر رہے ہیں. سو واٹ از دا ڈفرینس بٹوین لائک دیز ٹو سافٹ ویئرز اینڈ وائی ایڈوبی میڈ ٹو سافٹ ویئرز فار دا سیم ورک. اچھا, اس کی ایگزامپل اس طرح دوں گا. آپ نے پریمیئر پرو یا آفٹر افیکٹس یوز کیا ہے؟ پریمیئر پرو تو نبیل یوز کرتے ہیں, میں نے صرف انٹرفیس دیکھا. چلے آپ نے ورڈ اور ایکسل تو یوز کیا ہے نا؟ ورڈ اور ایکسل تو بالکل یوز کیا. کیا آپ جو سب کچھ ورڈ میں لکھتے ہیں وہ آپ ایکسل میں لکھ سکتے ہیں؟ نہیں, بیکاز ایکسل میں بہت سارے فارمولاز ہوتے ہیں, بہت ساری. آپ ورڈ میں ایک پورا ڈاکیومنٹ لکھتے ہیں, نہیں آپ ایکسل میں ایک بہت بڑا سا سیل بنا کے اس کے اندر سیم چیز لکھ سکتے ہیں. سیم چیز لکھ سکتے ہیں, بٹ اس کی جو ریڈیبلٹی ہے, جو ایفیشینسی ہے, وہ اس طرح کی نہیں ہوگی جو کہ ایک ورڈ ڈاکومنٹ کی ہوتی ہے. دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین فوٹو شاپ اینڈ السٹریٹر. ٹھیک ہے, آپ نے اگر ایک لوگو بنانا ہے, ٹھیک ہے, دس از دا بیسٹ ایگزامپل فار ٹو ایکسپلین فوٹو شاپ اینڈ السٹریٹر. آپ نے اگر ایک لوگو بنانا ہے تو آپ فوٹو شاپ میں بھی بنا سکتے ہیں اور آپ السٹریٹر میں بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, السٹریٹر میں لائک ایکسل میں ڈیٹا انٹری کرنے کے بہتر ٹولز ہیں, اسی طرح السٹریٹر میں ویکٹرز بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو, جو اسکیلیبل چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے راسٹر اور ایک ہوتا ہے ویکٹر. راسٹر بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک پکچر لی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک راسٹر امیج ہوتا ہے. اگر آپ اس کو بہت بڑا یا بہت چھوٹا کریں گے تو پکسل ڈسٹارٹ ہو جائیں گے. جب آپ ایک ویکٹر میں چیز بناتے ہوں تو آپ اس کو بل بورڈ جتنا بڑا کر دو یا ایک موبائل کے آئیکن جتنا کر دو, وہ اس کی ویزیبلٹی ویسی کی ویسی رہے گی, کوالٹی جو ہے خراب نہیں ہوگی, کوالٹی ویسی کی ویسی رہے گی. تو بیسکلی آپ فوٹو شاپ میں بھی چیزیں بنا سکتے ہو. بلکہ وین آئی اسٹارٹیڈ آف, مجھے السٹریٹر نہیں آتا تھا, تو میں کیا کرتا تھا, مجھے اتنا پتا تھا کہ السٹریٹر میں امپورٹ کیسے کرتے ہیں چیزیں. میں فوٹو شاپ میں پورا لوگو بنا کے السٹریٹر میں جا کے, اس کو آپشن تھا ٹریس کرنے کا, تو میں اس کو ویکٹر میں کنورٹ کر کے ڈلیور کر دیتا تھا آرڈر. تو کیا جب آپ امپورٹ کرتے تھے اور جب اس کو ویکٹر بناتے تھے تو اس کی کوالٹی وہی رہتی تھی, یا اگر آپ وہی لوگو جو ہے وہ ایلسٹریٹر میں بناتے اور وہ ویکٹر میں ہوتا تو اس کی کوالٹی تب بہتر ہوتی؟ امپورٹڈ ویکٹر اور جو ویکٹر لوگو آپ نے وہیں پر ایلسٹریٹر میں بنایا, دونوں کی کوالٹی سیم ہوتی تھی یا ڈفرینٹ ہوتی تھی؟ بس میں یہ تھا نا کہ میں فوٹو شاپ میں بہت ہائی ریزولوشن میں چیز بناتا تھا. جب میں وہ ہائی ریزولوشن اس میں امپورٹ کرتا تھا ایلسٹریٹر میں, دس از دا ہاربل وے آف میکنگ لوگوز. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ میرے پاس ایک ویکٹر فائل آ جاتی تھی جو میں ڈلیور کر دیتا تھا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جو ہے نا, مطلب وہی بات آ رہی تھی ورڈ اور ایکسل والی, کہ آپ ٹیکنیکلی آپ ورڈ کے اندر بھی ٹیبلز بنا سکتے ہیں ایکسل کی طرح. ٹھیک ہے, لیکن وڈ یو یوز ورڈ فار ایکسل ریلیٹڈ ورک اور ایکسل فار اٹ؟ سملرلی السٹریٹر میں اتنے اچھے ٹولز ہیں, جب آپ لوگو بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ سارے ٹولز آپ کے پاس فوٹو شاپ میں اویلیبل نہیں. ایک تو راسٹر ویکٹر کا فرق بھی آ جاتا ہے جب آپ فائل کو ایکسپورٹ کرو گے تو, کیونکہ ایک اور چیز ہے, اب لوگو ہوتا ہے وہ بل بورڈ پہ بھی جانا ہوتا ہے اور وہ ایک موبائل کے آئیکن میں بھی جانا ہوتا ہے. فوٹوز آپ ایڈٹ کرتے ہو یوزلی وہ اتنے چھوٹے یا بڑے اسکیل پہ نہیں جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر جا رہی بھی ہوں تو وہ ایک ہائی ریزولوشن کیمرہ سے لی جاتی ہیں اور اسی ریزولوشن میں ایڈٹ کی جاتی ہیں. السٹریٹر میں یہ مسئلہ نہیں ہے, تو وہ پھر آپ کے پاس ٹولز آپ کے پاس اور آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں جس کے تھرو آپ ایک بہتر چیز بنا سکتے ہو. تو یہی فرق ہے بیسکلی. سو جو آپ کے پاس ریکویسٹیں آنے لگی کہ یار آپ کا شارٹ فارم کانٹینٹ دیکھنے کے بعد لوگ آپ سے ڈیمانڈ کرنے لگے کہ سر کوئی طریقہ ہے کہ ہم آپ کا تھوڑا سا ایکسپلین ورژن آف دا کورس بھی دیکھ سکیں, بیکاز یو ایکسپلینڈ سو ویل. سو ہمیں لگتا ہے کہ یار اگر آپ کا تھوڑا سا لانگ فارمیٹ میں کورس ہو جس میں ملٹیپل ویڈیوز ہوں مختلف چیزیں کور کرنے کے لیے, دین یو میڈ دس کورس لائک فار انٹرنیشنل آڈینس. انگلش میں ہے آپ کا کورس یا نہیں, وہ بھی آپ نے لوکل آڈینس کے لیے بنایا؟ اچھا, لائک اے مینشن بیفور کہ میں نے انیشلی اردو میں کانٹینٹ بنانا شروع کیا تھا. ٹھیک ہے, بٹ دین آئی ریئلائز کہ آئی ایم لمیٹنگ مائی سیلف. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ناٹ فار سم ریزن بٹ اٹ از اے فیکٹ کہ ہمارے ملک کے لوگ سیکھنے میں انٹرسٹیڈ اتنے زیادہ نہیں ہیں. شاید انٹرسٹیڈ ہوں لیکن شاید پے کرنے میں اتنے انٹرسٹیڈ نہیں ہیں. پے کرنے میں بھی
اور شاید ایک اچھا پریمیم پے کرنے میں نہیں, بیکاز یو مے بی چارجنگ لائک یور کورسز اگر آپ کے ہیں اور یو آر سیلنگ اٹ انٹرنیشنلی, یو مے بی چارجنگ ان ڈالرز, اور ڈالرز میں اماؤنٹ زیادہ ہے ورسز اگر آپ یہاں پر کرو گے تو اول تو روپیز میں کرو گے, اور دوسرا یہ کہ تھوڑی کم پرائز پہ کرو گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے وہ انٹری کا بیریئر ختم ہو جائے. تو یس دیر آر سم چیلنجز ٹو دیٹ ایز ویل. وہ میں نے ریئلائز تب کر لیا نا جب میں نے یوٹیوب کے اوپر 100-150 ویڈیوز ڈال لی اور میں نے دیکھ لیا کہ اس کے اوپر رسپانس کیا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ میں جی سمجھ آیا کہ آئی ایم لمیٹنگ مائی سیلف, ایون دو اگر آپ اردو میں کانٹینٹ بنا رہے ہو, ٹھیک ہے, تو انڈیا اور پاکستان کی بہت بڑی آڈینس ہے جو کور کر سکتی ہے آپ کا سارا کچھ. جی ایف ایکس منٹور اینڈ ایک اور ہیں ڈیزائنر اکیڈمی سر ارسلان, مطلب یہ دونوں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہو نہیں سکتا, یہ چلنا نہیں تھا. میں آج بھی چاہوں تو میں بہت سارا اگر 2-3 سال لگا رہوں تو آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس دیٹ ایزی, پر پاسبل ہے. لیکن بات ہے کہ آلریڈی اگر اردو میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کر رہے ہیں, صحیح ہے, تو وائی ناٹ ٹرائی اے ڈفرنٹ تھنگ دیٹ نوبڈی ایلس از ڈوئنگ. اس میں یہ بھی آ جاتا تھا, ایک تو یہ بھی تھا کہ ایڈسنس کا ریونیو یوٹیوب کے اوپر نہ ہونے کے برابر اردو میں ملتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ آئی وانٹیڈ ٹو, کیونکہ مجھے عادت ہو گئی تھی ہائی اینڈ کلائنٹ کے ساتھ کام کرنے کی, تو آئی وانٹیڈ ٹو اٹریکٹ ہائی اینڈ آڈینس ایز ویل. تو میں نے پھر جو ہے نا بالکل شفٹ کر دیا انگلش کے اوپر. بیکاز میں نے یہ ریئلائز کیا کہ جب میں نے انگلش میں بھی میں نے ٹیسٹ کیا پہلے, جب میں نے انگلش میں کانٹینٹ بنانا شروع کیا نا, تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ جو میری آڈینس ہے نا, جو پاکستانی بھی ہیں, جو انڈین بھی ہیں, وہ انگریزی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اگر آپ اردو میں اگر انگریزی نہیں سمجھتے تو آپ میری آڈینس ہو ہی نہیں, ٹھیک ہے. میں نے آپ کے لیے بھی بہت سارا کانٹینٹ بنا کے رکھا ہوا ہے اپنے دوسرے یوٹیوب چینل کے اوپر. بٹ اف somebody were to use Illustrator and these Photoshop software and provide services to international clientele, right, تو ظاہری بات ہے موڈ آف کمیونیکیشن آپ کا ویسے بھی انگلش ہوگا, آپ کو اتنی تو آتی ہوگی کہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکے ہوں گے. اور اگر آپ کوئی ویڈیو انگلش میں بنا رہے ہو تو کوئی بہت زیادہ مشکل الفاظ کا تو استعمال تھوڑی کر رہے ہوں گے, وہی بیسک الفاظ ہیں جو کہ ٹرمینالوجیز ہیں سافٹ ویئر کو لیتے ہوئے وہی یوز ہو رہی ہوں گی. اور میرے خیال میں اتنے کمپلیکیٹڈ الفاظ بھی نہیں ہوں گے کہ ایک بہت زیادہ انگلش نہ سمجھنے والا اس کو نہ سمجھے. ایگزیکٹلی, کوئی بھی بندہ جو میرا ٹیوٹوریل دیکھ رہا ہے, فرق صرف یہی آنا ہے نا, کلک ہیئر یا یہاں کلک کریں, یس, اتنا تو وہ سمجھ ہی سکتا ہے. بالکل, ٹھیک ہے. میں نے ریئلائز کیا کہ کیونکہ میری بہت بڑی آڈینس انڈیا سے بھی ہے, اور انڈیا میں بھی ہر بندہ انگریزی نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے, لیکن وہ اتنی بڑی آڈینس ہے جو مجھے فالو کر رہی ہے. تو دس از اے پروف کہ آپ انگلش میں کانٹینٹ بنا کے بھی کر سکتے ہو. اور میرا یہ بھی تھا کہ میں نے ایجوکیشنل کانٹینٹ کی سائڈ پہ جانا تھا. میں نتھنگ اگینسٹ پیپل ہو آر میکنگ ادر کائنڈز آف کانٹینٹ, بٹ وہ بہت سیچوریٹیڈ ہو رہا تھا کہ ہر بندہ, یا تو آپ حمزہ بھائی کے لیول کا کانٹینٹ بناؤ نا, تو میں بولوں کہ ہاں آپ اس طرح, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بنا نہیں سکتے, ٹھیک ہے, اگر کوئی بنانا لاٹ آف ہارڈ ورک, ایگزیکٹلی لاٹ آف ہارڈ ورک, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو اب اس لیول پہ جا کے, اگر آپ نے فوڈ کور کرنا ہے حمزہ بھائی کے لیول پہ جا کے فوڈ کا اس طرح کا کور کر کے دکھاؤ, ٹھیک ہے, تو پھر بات ہے. لیکن اگر آپ جسٹ اندر کریٹر نکل رہے ہو باہر جو باقی سب کی طرح وہی کر رہا ہے, تو میرا بیسکلی یہ تھا کہ میں جب میں نے اسٹارٹ کیا, اب میں انٹرسٹیڈ تھا ہی نہیں کسی اور قسم کا کانٹینٹ, انٹرٹیننگ کانٹینٹ بنانے کے چکر میں. میرا تھا ہی شروع میں وہ کیروسلز ہوتے تھے انسٹاگرام کے اوپر بہت زیادہ چلتے تھے, تو میں نے اس کے تھرو ٹیچ کرنا شروع کیا. مطلب بیسکلی میں این ایجوکیٹر ہوں, میں ایجوکیشنل فیلڈ کی طرف آ گیا. اور ابھی میرے پاس جتنے بھی کورسز وغیرہ یا میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں, اٹ ہیز ایوری تھنگ ٹو ڈو وتھ ایجوکیشن ان سم فارم. تو ابھی آپ کا جو مین فوکس ہے, ایکسیپٹ فار ورکنگ ود جو 3-4 کلائنٹس آپ مہینے کے جو بڑے اسپیشلائز کلائنٹس ہوتے ہیں آپ بڑے چن کے سلیکٹ کرتے ہیں, ادر دین دیٹ یور فوکس از مینلی کہ یار ایجوکیشنل کانٹینٹ بنایا جائے, اور جو کہ آپ نے اپنے کورسز انگلش میں بنائے ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ پہنچیں, اور اف دے آر انٹرسٹڈ ان یور کانٹینٹ مے بی دے آر انٹرسٹڈ ان یور کورس ایز ویل. سو یو ہیو ناؤ گرون ان ٹو اے ٹیچر جہاں پہ یور ڈیلی ایکٹیویٹیز آر سچ کہ آپ چاہ رہے ہو کہ یار مینلی جو ہے وہ کانٹینٹ, اور کانٹینٹ کے تھرو ایک اچھا کورس ڈلیور کیا جائے. دیٹس یور سول فوکس دیز ڈیز. یا تو ایک اور میں نے ایک سائڈ یو کین سے بزنس اسٹارٹ کیا ہوا ہے, اور میں نے دیکھا کہ مارکیٹ میں ایک ضرورت ہے. ایک تو آئی وڈ سے کہ تھوڑی سی فری لانسنگ, ٹھیک ہے, دین آئی ہیو مائی کانٹینٹ, ٹھیک ہے, دیر آر کپل آف برانڈ ڈیلز ان اٹ ایز ویل, ٹھیک ہے, اور دین میرے ڈیزائن کورسز ہیں.
کوئی میں نے کچھ ٹائم پہلے کوئی 6 مہینے پہلے ریئلائز کیا کہ دیر آر لاٹ آف پیپل ہو وانٹ ٹو گرو آن انسٹاگرام بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ. ٹھیک ہے, اور 3 سال مستقل گرو کرنے کے بعد میں نے فگر آؤٹ, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ مے بی کہ آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ ان انسٹاگرام, بٹ مجھے اتنا زیادہ سمجھ آ گیا ہوا ہے کہ میں پہلے منٹ میں بتا دیتا ہوں کہ میری ویڈیو 100,000 ہٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, مجھے اتنا سمجھ آ گیا ہے کہ انسٹاگرام کے اوپر آپ کسی بھی فیلڈ میں گرو کیسے کرتے ہیں, بیکاز آئی ہیو اسٹوڈنٹس جن کو میں نے ہیلپ کیا ہے اور ان کی کریزی قسم کی گروتھ ہوئی انسٹاگرام کے اوپر. تو اب میں نے ایک اپنا پریمیم پروڈکٹ نکالا ہے. ٹھیک ہے, میں یہاں پروموٹ نہیں کر رہا, جسٹ لیٹنگ یو نو. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈیزائن واز ویری جنیرک. ٹھیک ہے, اگر میرا فوٹو شاپ کورس ہے تو کسی اور کا بھی ہے, ڈھیر سارے لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے, پر میں نے اور اس کی بھی میں نے ڈیمانڈ دیکھی کہ ہر وقت میسیجز آ رہے تھے کہ ہاؤ ٹو گرو آن انسٹاگرام اینڈ آل دیٹ اسٹف نا. تو آئی ہیو ناؤ کریٹڈ پریمیم کورس. The reason I'm calling it premium because جو میرے ڈیزائن کورسز ہیں they are also available on Skillshare, یہاں پر آپ $10 پر منتھ پے کر کے سارے کورسز دیکھ سکتے ہو. نیٹفلکس کی طرح منتھلی سبسکرپشن دے کر جہاں وہاں پر جتنے بھی کورسز ہیں رادر دین پے فار انڈیویجول کورسز, آپ ایک سبسکرپشن بائی کر کے جہاں جو کورس آپ کو, فار ایگزامپل اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سیکھنی ہے وہ بھی ہے, اگر آپ کو پروگرامنگ سیکھنی ہے وہ بھی ہے. سو literally you pay $10 a month and you get access to every course on the platform. نائس. تو اسکل شیئر اس لحاظ سے بہت اچھا, اور میں ہر کسی کو, اور میں نے خود بھی لی ہوئی ہے اسکل شیئر کی سبسکرپشن, کیونکہ میں نے کچھ بھی سیکھنا ہوتا ہے میں جاتا ہوں اسکل شیئر کے اوپر, کیونکہ وہ تھوڑا سا یوٹیوب کے اوپر بھی آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں, لیکن اسکل شیئر کا یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو جب پلیٹ فارم پے کر رہا ہوتا ہے تو پیپل پٹ مور ایفرٹ ان ٹو اٹ, اور ان کی کچھ پالیسیز ہیں جیسے کہ آپ کے کوئی بھی کلاس پروجیکٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو آنسر یور اسٹوڈنٹس. اگر آپ اسٹوڈنٹ کو آنسر نہیں کرتے ہو تو آپ کو اسکل شیئر کا ریپرزینٹیٹیو میسج کرے گا کہ بھائی کیا سین ہے, آپ پھر پیچھے نہیں ہٹ سکتے اس لحاظ سے. جو جس طرح نیٹ فلکس پاکستان کے اندر نا ایک ڈفرینٹ ان کی جو موویز ایلوکیٹڈ ہیں پاکستان اور انڈیا میں, شاید وہی اگر آپ یو ایس کے آڈینس ہو, یو ایس کا نیٹ فلکس ہیں, تو شاید آپ کو وہ باقی موویز بھی اوپن ہو جو کہ پاکستان کی آڈینس کو نہیں ہے. تو از اٹ لائک سیم ود اسکل شیئر, یعنی اسکل شیئر میں یہ نہیں ہے کہ آپ کون سی کنٹری سے ہو, بس آپ نے سبسکرپشن لے لی, جو ایک بندہ یو ایس میں بیٹھا کورسز دیکھ رہا ہے تو آپ بھی ایگزیکٹلی وہی کورسز میں انرول ہو سکتے ہو, اور کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ سے وہ چھپے ہوئے ہیں کورسز, بیکاز دیز کورسز آر اونلی فار دا اسٹوڈنٹس آف یو کے یا یو ایس. ایوری تھنگ از اوپن, اسکل شیئر از کمپلیٹلی اوپن. ٹھیک ہے, اور دا ریزن میں اس کو اتنا کمنٹ کرتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر نا وہ پالیسیز کے اوپر بہت چلتے ہیں. میں اپنا بھی اسکل شیئر کا بین ایک بار اکاؤنٹ بین کروا چکا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے, اور مجھے خود بھی نہیں پتا تھا میں نے کیا پالیسی, اس کا ریزن یہ تھی انہوں نے مجھے اس لیے ٹیمپریری بین کیا بیکاز دا پیپل ہو ور واچنگ مائی کانٹینٹ دے ور ڈوئنگ شیڈی اسٹف. تو انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا کہ یہ بھی کیا پتا شیڈی ہو. تو اس لحاظ سے وہ ایک سیکیور پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر جو ہے آپ کو ایک اچھا ہائی کوالٹی کانٹینٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ایرے گیرے بھی مل جاتے ہیں کورسز وغیرہ. ٹھیک ہے, لیکن جو ریکمینڈیڈ میں آ رہے ہوتے ہیں وہ یوزلی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں, جسٹ لائک یوڈیمی. لیکن یوڈیمی میں کیا آپ کو اوپر ایک کورس الگ الگ خریدنا پڑتا ہے. ہاں, بیکاز دیٹ از لائک انڈیویجول کورس, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ ایک لے لو, دوسرا لینا ہے تو آپ نے دوبارہ پے کرنا ہے, رائٹ. تو نارملی اچھا, جو آپ بتا رہے ہیں انسٹاگرام ابھی ریسنٹلی آپ نے لانچ کیا یہ والا کورس, یا دا انسٹاگرام آن دیٹ؟ ریسنٹلی میں نے بیسکلی جب میں نے دیکھا کہ یار انسٹاگرام کے اوپر جب لوگ, وہی بات ہے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اسپانسرڈ پوسٹ وغیرہ مل رہے ہیں یا آپ ایک آڈینس بنا کے اس کو مونیٹائز کر پا رہے ہو, تو پیپل وانٹ ٹو نو کہ یار کیسے ہو رہا ہے یہ نا. ٹھیک ہے, تو میں نے بہت عرصہ جب اس کے اوپر کام کیا تو میں نے فگر آؤٹ خود ہی ایک مائنڈ میپ بن گیا کہ اف آئی ایور میک اے کورس تو اس کے یہ آؤٹ لائن ہوگی, یہ ٹاپکس ہوں گے. تو میں نے اس کے ابھی بھی اٹس انڈر کنسٹرکشن. میں نے بیسکلی اس کے 2 پارٹس بنائے ہیں. ایک ٹیکنیکل ٹرمز میں دیکھیں تو وہ ایک لیڈ میگنیٹ ہے اور ایک ایکچوئل کورس ہے. ٹھیک ہے, جس کو سمجھ آ رہا ہوگا اس کو سمجھ آ رہا ہے. لیڈ میگنیٹ مینس کہ آپ یا تو ایز اے فری بھی وہ کورس دے دو ان آرڈر ٹو گیٹ دیئر کانٹیکٹ انفارمیشن, اور بعد میں ان کو پھر جب آپ کا اوریجنل پریمیم کورس آئے جو کہ ہائیلی پرائزڈ ہو ان کو اپ سیل کرو, ای میل مارکیٹنگ کرو, یا اگر آپ نے واٹس ایپ کا نمبر لیا تو ان کو وہ پروموٹ کر دو کہ یار آپ نے یہ دیکھیں فری کورس لیا تھا اور ناؤ دا اپ گریڈیڈ ورژن از اویلیبل. تو ایگزیکٹلی تو اس کا جو بیسک کورس ہے وہ ریڈی ہو گیا. میں نے ٹو پری کوالیفائی دا اسٹوڈنٹس اس کو بھی میں نے پیڈ رکھا ہے, بٹ اٹس ویری چیپ
$10, بٹ وہ پری کوالیفائی ہوگا اسٹوڈنٹ جو بھی آئے گا, جو بندہ یہ لے رہا ہے وہ واقعی انٹرسٹیڈ ہے چیز میں, ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے اور ابھی میں نے جو میرا پراپر کورس ہوگا اس کے اوپر میں آلریڈی کام کر رہا ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو مے بی پری لانچ اٹ نیکسٹ منتھ. تو اس کے اوپر یہ ہے کہ بہت زیادہ آڈینس پوچھتی ہے کہ ہاؤ ٹو گرو آن انسٹاگرام, اپنی نیش کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, ہاؤ ٹو گیٹ برانڈ ڈیلز, ہاؤ ٹو میک شارٹ فارم. انسٹاگرام شارٹ فارم کانٹینٹ پلیٹ فارم ہے, آپ کا لانگ فارم کانٹینٹ چلتا ہی نہیں ہے. انسٹاگرام نے خود ریئلائز کر لیا بیکاز انہوں نے IGTV ویڈیوز نکالی تھیں جو لانگر فارم تھیں, دین دے کلوزڈ اٹ بیکاز اس طرح نہیں چل رہی تھیں. تو اس کے اوپر شارٹ فارم کانٹینٹ صرف چلتا ہے. تو وہ پھر جو ہے نا کہ ہاؤ ٹو میک سچ کیپٹیویٹنگ کانٹینٹ, ہاؤ ٹو انسٹنٹلی ہک یور آڈینس, اور ہاؤ ٹو میک دم واچ دا ہول تھنگ شارٹ فارم کانٹینٹ میں. تو وہ سکھانے کے لیے جو ہے نا آئی لانچ دس کورس اینڈ اٹ از ناٹ اویلیبل آن اینی ادر پلیٹ فارم. آئی وانٹیڈ دس ٹو بی پریمیم فار پیپل ہو ایکچولی وانٹ ٹو لرن, کیونکہ جب آپ پیسے انویسٹ کرتے ہو کسی چیز کے اندر نا, جب آپ زیادہ پیسے انویسٹ کرتے ہو تو آپ دل سے بیٹھ کے دیکھتے ہو اور اس کو فالو کرتے ہو. تو یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ والی آڈینس میری ٹارگیٹ مارکیٹ ہے ہی نہیں, جو انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے ایک چینج لانے میں. مطلب ایز اے کریٹر اگر وہ بننا نہیں چاہتے تو وہ آڈینس ہی نہیں ہے میری. وٹ از لائک وی آر آلریڈی میرے خیال میں ان اوور 1 hour into the podcast. So one of the questions that I'm having right now نا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے آج کل فری لانسرس کے لیے کہ وہ ساتھ ساتھ کانٹینٹ کریشن بھی کریں, لیٹ الون کہ وہ گرافک ڈیزائننگ کی نیش سے ہو, فار ایگزامپل وہ کانٹینٹ رائٹر ہو یا وہ ویڈیو ایڈیٹر ہو یا جو اور بے تحاشا جو ڈومینز ہیں فری لانسنگ کی. آپ کو کیا لگتا ہے ہاؤ امپورٹنٹ ان دس ڈے اینڈ ایج 2023 میں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ایک فری لانسر کے لیے کانٹینٹ کریٹر بھی ہونا اور اس کے یونیک پوائنٹس کے یار اگر وہ اچھا کانٹینٹ بھی ڈیلیور کر رہا ہے تو ہی گیٹنگ مور چانس آف چارجنگ اے پریمیم فرام اے کلائنٹ یا گیٹ مور کلائنٹس تھرو ہز سوشل میڈیا جرنی. ہاؤ امپورٹنٹ آج کل وہ ہو گیا ہے. آئی ووڈ سے کہ اگر آپ اسٹینڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہو, بیکاز انٹرنیٹ از اے ویری سیچوریٹڈ پلیس. اگر آپ کوئی بھی چیز ڈھونڈنے جاؤ گے تو آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے. اگر آپ اسٹینڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہو اینڈ یو ایکچولی وانٹ ٹو میک منی, ناٹ جسٹ منی بٹ میک اے نیم فار یور سیلف, کہ میں اپنی فیلڈ میں آئی شوڈ بی دا گو ٹو گائے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کا اگر آپ کانٹینٹ بناؤ گے نا تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے, ناٹ ان ٹرمز آف جسٹ برانڈ ڈیلز اینڈ آل, پر آپ کو یہ سمجھ آ جاتا ہے, لوگوں کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ آپ کی ورتھ کیا ہے, ٹھیک ہے. اب میں پچھلے دن اپنے ایک دوست کے پاس گیا تھا, از اے ڈینٹسٹ, تو میں اس کو کہتا ہے کانٹینٹ بنانا, ٹھیک ہے, وہ ڈینٹسٹ ہے. دا تھنگ از, اور اس طرح ایک ویسے UK کا ڈینٹسٹ ہے, اس نے وہ شیپ آف یو جو ہے اس کے اوپر دیر از اے ڈینٹسٹ فرام کراچی, آئی تھنک فیضان نام ہے, اور میں 2-3 دنوں سے اس کی ویڈیو سامنے سے میری گزری, ڈینٹسٹ ود اے کیمرا. ہی میکس ویری نائس کانٹینٹ. میرا اس کو بلانے کا موڈ ہے لیکن ہی از ان کراچی, تو دا ٹیم ول ریچ آؤٹ ٹو ہم اینڈ سی اف ہی ہیز اینی پلانس کمنگ ٹو اسلام آباد. سو میرے خیال میں کسی بھی نیش میں بن سکتا ہے, اف ہی از اے ڈینٹسٹ اور واٹ لائک. بات پتہ ہے کیا مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں گوگل پہ اور ہم چیز سرچ کرتے ہیں اور ہم پھر ڈائریکٹ ہمیں یہ کنکلوژن نکلتا ہے کہ مجھے تو کینسر ہے. اف یو ایور گوگلڈ اینی تھنگ نا اپنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ تو آپ کینسر پہ آپ پہنچتے ہو اینڈ رزلٹ, ٹھیک ہے. تو میں ایون اپنی بھابھی کو بھی کہتا ہوں آپ بھی کانٹینٹ بنا سکتی ہیں, کیونکہ پتہ کیا ہے, اب جیسے کہ جب وہ ہوا تھا کرونا آیا تھا تو ہر بندہ جو ہے نا ثنا مکی کھانے کے چکر میں تھا, اینڈ شی ٹولڈ اس کہ یہ کتنی بری ہے, اس کی تو کتنی بنتی لینے کی, ٹھیک ہے. تو فار دا سیک آف ایجوکیٹنگ پیپل, ٹھیک ہے, یو ڈونٹ وانٹ دا منی اینڈ دا فیم اور اینی تھنگ, ٹھیک ہے. اگر آپ صرف کانٹینٹ بنانا شروع کر دیتے ہو فار دا سیک آف ہیلپنگ پیپل. اگر ایک بندہ ڈینٹسٹ ہے, ٹھیک ہے, میں نے ریسنٹلی اپنا روٹ کنال کرائی ہے, ٹھیک ہے, اگر میں نے کوئی ایک ڈینٹسٹ دیکھا ہوتا جو اس کے اوپر کانٹینٹ بنا رہا ہے جس نے یہ بتایا ہوتا کہ روٹ کنال ہوتا کیا ہے اور اس کا پروسیس کیا ہے اور ہاؤ مچ اٹ کین کاسٹ اینڈ اس کے بعد مجھے کیا پریکاشنز لینے پڑیں گے, تو میں نے جو اتنا زیادہ سوچا تھا کہ کتنی بری چیز ہوگی وہ ہمیں نہ سوچتا, اور شاید میں اسی ڈاکٹر کے پاس جاتا جس نے اور میں اسی ڈاکٹر کے پاس جاتا. یہ ہماری نیچر ہے. آپ جب ایک دیکھیں گے کہ ایک بندہ اتنی اچھی انفارمیشن دے رہا ہے
تو سیم گوز ود جیسے کہ میں اپنا جب میں کانٹینٹ بنا رہا ہوں, میں آلریڈی ڈیزائن کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں, تو آپ کو تنکا برابر شک نہیں ہوگا کہ اس کو ڈیزائن نہیں کرنا آتا. اور جب وہ دیکھیں یار ماشاءاللہ اس کی گروتھ بھی اچھی ہے, اس کی فالوئنگ بھی اچھی ہے, پلس اس کے ٹیسٹیمونیلز بھی اچھے ہیں, تو شاید جو محنت آپ کو اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ میں لگتی ہے نا وہ ختم ہو جائے, وہ ایک ایزی سیل ہو, بیکاز آپ کا کانٹینٹ آپ کی سروس یا پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کرنے میں مدد کرتا ہے, بجائے یہ کہ آپ ہر کسٹمر کے ساتھ ان باکس میں لگے ہوئے ہو, یا ای میلس پہ لگے ہوئے ہو, یا کالس پہ لگے ہوئے ہو کہ یار نہیں میں نہیں کم کروں گا, یا یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا. یور کانٹینٹ از ٹیلنگ ایوری بڈی کہ واٹ ٹو ایکسپیکٹ فرام دس پرٹیکولر گائے, فری لانسر, کانٹینٹ کریٹر یا ایکسپرٹ, رائٹ. وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن پہلے سے سیٹ ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. ریسنٹلی میں بہت زیادہ الیکس ہوموزی کا میں نے کانٹینٹ دیکھنا شروع کیا, تو لائک ہیوج فین آف الیکس. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ کانٹینٹ کریشن از دا اونلی فیلڈ جہاں پر جو آپ کی نالج ہے وہی آپ کی مارکیٹنگ ہے, ٹھیک ہے. آپ اگر ایک چیز کے اوپر سمپل سی چیز ہے, جیسے وہ اس کے روٹ کنال کی ایگزامپل دی ہے, اگر آپ صرف لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہو ایک ویڈیو بنا کے, وہی آپ کی مارکیٹنگ بھی ہے. کیونکہ جو بندہ دیکھے گا, جس کو ضرورت ہے, وہ کہے گا یار جس بندے کو اس نے اتنا اچھا ایکسپلین کیا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کو کرنا نہیں آتا ہوگا. مطلب آپ کا مائنڈ وہاں نہیں جاتا. ایک بندہ جو اتنا اچھا آپ کو چیز سمجھا رہا ہے اس کو خود نہیں آتا ہوگا. It's not possible unless and until کہ یار بس وہ فیک ہی کر رہا ہو. شاید اس کا گول جو ہے وہ سوشل میڈیا سے ہی, اسپانسرشپ سے اور ایڈسنس سے پیسے بنانا ہو, کہ اس نے ابھی سیکھا اور ابھی آپ کو سکھا رہا ہے, رائٹ. بٹ ادر دین دیٹ اف ہی از پلاننگ کہ یار کلائنٹس یہاں سے آئیں گے, اور ظاہری بات ہے پھر کلائنٹ کو تو کام کر کے دینا ہے ان کے سامنے, تو یہ نہیں ہو کہ میں نے سیکھا اور آپ کو سکھا رہا ہوں اور پھر خود نہیں کر سکتا. ان آرڈر ٹو ڈیلیور اے گڈ پروجیکٹ آپ کی اسکل بڑی شارپ ہونی چاہیے. یو نو ہاؤ ایگزیکٹلی ٹو ڈو اٹ, اور اگر آپ کو کام آتا ہے تو دے ول بی ریپیٹڈ کسٹمرز, اور وہ اور لوگوں کو بھی ریکمینڈ کریں گے, اینڈ دیر ول بی دس سنو بال افیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں, کہ آپ کے پاس کلائنٹس ہوں گے, دین یو ہیو دا آپشن کہ یار کس کے ساتھ کام کرنا ہے, کس کے ساتھ نہیں کرنا, وغیرہ وغیرہ. تو ایگزیکٹلی دیر از نو ریزن ٹو ناٹ میک کانٹینٹ ان دس ٹائم. بہت سارے فری لانسرس کو لگتا ہے کہ یار کانٹینٹ بنانا بہت مشکل کام ہے, رائٹ, اینڈ دیٹ از وائی لائک دے آر ناٹ اسٹارٹنگ آف. یو ول سی دیٹ پاکستان دنیا میں 5ویں 6 نمبر پہ فری لانسنگ پہ, بٹ کتنے فری لانسرز آپ کو ملتے ہیں جو کہ ساتھ میں کانٹینٹ بھی بنا رہے ہیں. I see like very 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 less number of people. اس کے لیے یہ ضروری ہے ٹو بی آنیسٹ, جیسے کہ یو آر اے ٹاکٹیو پرسن, مجھے بھی شوق ہے بولنے کا, ٹھیک ہے, اور ہر بندے کو شوق نہیں ہوتا ہے, اور اٹ از کمپلیٹلی آل رائٹ. اگر آپ کو شوق نہیں ہے کہ آپ کیمرے کے سامنے آ کے بولو, دیر آر ویز ٹو میک کانٹینٹ وداؤٹ ایون شوئنگ یور فیس ایز ویل. مطلب میں نے پہلے 100,000 فالوورس گین کیے وداؤٹ ایور شوئنگ مائی فیس, تو یہ پاسبلٹی ہے. لیکن اگر آپ کو شوق نہیں ہے تو اٹ از کمپلیٹلی فائن, یو کین فائنڈ ادر ویز ٹو پروموٹ یور سیلف ایز ویل. بٹ اگر آپ کر سکتے ہو تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا. بٹ ایز وی گو آن, لائک جو آنے والے سال ہیں, تھنگز ول بی مچ مور کمپیٹیٹیو, سیچوریٹیڈ. سو میرے خیال میں جو ایک واحد طریقہ نظر آتا ہے ان آرڈر ٹو اسٹینڈ آؤٹ فرام دا کراؤڈ, اٹس دا کانٹینٹ, رائٹ. آپ کا کانٹینٹ آپ کے کام کی مارکیٹنگ کرے گا, آپ کی پروڈکٹس اینڈ سروسز کی مارکیٹنگ کرے گا, اینڈ میرے خیال میں یو ول آلویز ون اف یو آر کریٹنگ کانٹینٹ. اور ظاہری بات ہے, واٹ از ادر وے, لائک واٹ از ادر دین کانٹینٹ کریشن. اچھا, جب ہم کانٹینٹ کریشن کی بات کرتے ہیں تو اٹس کلیئر کہ وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا سکتا ہے. ادھر آپ کا انسٹاگرام پہ بھی جا سکتا ہے, آپ کا فیس بک پہ بھی آ سکتا ہے, آپ کا یوٹیوب پہ بھی جا سکتا ہے. یو کین سلیکٹ 1 or 2, ضروری نہیں کہ آپ ایوری پلیٹ فارم پہ ہو, بٹ ایٹ لیسٹ یو آر میکنگ کانٹینٹ سم ویئر. بٹ فیلز لائک جو کہ آلریڈی دنیا بھر میں جو فری لانسنگ کا رجحان ہے, اینڈ الاٹ آف پیپل آر کمنگ ٹو سیل دیئر سروسز اینڈ پروڈکٹس آن لائن. مجھے تو کوئی اور طریقہ نظر نہیں آتا ادر دین اسٹینڈنگ آؤٹ فرام دا کراؤڈ. اف یو ہیو لائک کوئی اور طریقہ فار فری لانسر ٹو اسٹینڈ آؤٹ ان دا آئیز آف کسٹمر کہ یار طلحہ بٹی, میں نے تو طلحہ بٹی سے کام کرا, ویئر ادر پلیسز دیٹ they would know about you other than your content on social media. Content کا یہ ہے لائک اٹس فری ایڈورٹائزمنٹ. آپ کانٹینٹ ڈالو اور وہ سالوں سال لوگوں کے لیے اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو اگر آپ یوٹیوب کے اوپر کانٹینٹ ڈال رہے ہو جو ایک لائبریری ہے, تو آپ کو سالوں سال اس سے ایڈ ریونیو یا کلائنٹس یا سیلز ملتی رہیں گی. تو اور ایک اور ہے, آپ کہتے تھے نا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کانٹینٹ نہیں بنانا چاہتے ہیں, یا
میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو اتنی لمبی لمبی ویڈیوز نہیں بنانا چاہتا. ٹھیک ہے, آج کل جو شارٹ فارم کانٹینٹ کا جو فائدہ ہوا ہے نا, کہ اگر آپ 30 سیکنڈس کے اندر آپ ایک چھوٹی سی چیز ایکسپلین کر دیتے ہو نا, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے یو کین گیدر اے ہیوج آڈینس. بلکہ آج کل تو یہ کہ جتنی چھوٹی ویڈیو ہوتا ہے زیادہ وہ ریچ اتنی زیادہ چلتی. اور اس کا یہ ہے کہ آپ نے ایک پیس آف کانٹینٹ بنانا ہے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہاں کہاں جا سکتا ہے. فیس بک ریلس, انسٹاگرام ریلس, ٹک ٹاک, یوٹیوب شارٹس, پنٹرسٹ آئیڈیا پنس, اسنیک, موج, یہ سارے پلیٹفارمز ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ٹک ٹاک کو حقیر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ دا تھنگ از کہ آپ جب ان سارے پلیٹفارمس کے اوپر آپ کی پریزنس ہو, آپ نے ایک ویڈیو بنا کے سب پہ ڈال دینی ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے ایک میسو قسم کی آڈینس آپ کی کریٹ ہوگی. میں نے جب یہ انسٹاگرام کے اوپر شروع کیا تو آئی ریئلائز کہ فیس بک کے اوپر بھی آپ شارٹ فارم کانٹینٹ ڈال سکتے ہو. اس ریلز نہیں آئی تھی فیس بک کے اوپر, بلکہ انسٹاگرام کے اوپر بھی ریلز نہیں تھی جب میں نے شروع کیا تھا. تو انسٹاگرام پہ میں ان سب پلیٹفارمس کے اوپر پوسٹ کرتا ہوں, اینڈ آئی واز ایبل ٹو گرو 650 آن انسٹاگرام, 155 آن فیس بک, 150 آن پنٹرسٹ, اینڈ 60 آن یوٹیوب, بائی جسٹ ری پرپزنگ کانٹینٹ, نتھنگ ایلس, سیم کانٹینٹ کچھ. بیکاز ہر بندہ جو ڈفرنٹ پلیٹفارم کے اوپر کانٹینٹ دیکھ رہا ہے نا, جو بندہ انسٹاگرام کے اوپر کانٹینٹ دیکھتا ہے نا وہ فیس بک کے اوپر نہیں دیکھتا. جو یوٹیوب والا بندہ ہے نا وہ انسٹاگرام پہ نہیں دیکھتا. ان کی بالکل ڈفرینٹ آڈینسز ہیں. Got it. Thank you very much Talha for the insights. جس طرح آپ نے کہا کہ یار آج کل زمانہ شارٹ کی طرف جا رہا ہے, ہم آلریڈی بڑے لانگ فارم پہ چلے گئے ہیں, تقریباً 1 گھنٹہ اور 20 منٹ سے اوپر ہو چکے ہیں. شاید جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ بھی چلے گئے اور شاید ہم ہی باقی رہ گئے ہوں. تو مجھے یہ بتائیں کہ دوز who want to know more about you, آپ کے بارے میں جاننا چاہیں, آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں, where they can find you. If you want to search me up, میں ہر پلیٹ فارم پہ ایک ہی میرا یوزر نیم ہے, اور بھائی لوگ ڈیجیٹل کے نام سے. بھائی لوگ ڈیجیٹل, یہ آپ کا یوزر نیم ہے اور سوشل میڈیا ہینڈل ہے؟ مطلب یوزر نیم اور سوشل میڈیا ہینڈل کسی اور نے کبھی یوز نہیں کیا. یہ ہر جگہ پہ اویلیبل ہے, پنٹرسٹ ہو, یوٹیوب ہو, انسٹاگرام, فیس بک, ایوری ویئر اٹس بھائی لوگ ڈیجیٹل. آپ لکھو گے سارے سوشلز آ جائیں گے. ونس اگین تھینک یو طلحہ فار یور ٹائم اینڈ سم آف دا امیزنگ ٹپس. غالباً میں نے بھی پہلے پوڈ کاسٹ پہ کبھی جو گرافک ڈیزائننگ پر تو میں نے کبھی کیا نہیں, دس واز دا فرسٹ ٹائم, سو اٹ واز این آئی اوپنر فار می ایز ویل. اور پھر کس طریقے سے آپ نے اپنی فری لانسنگ اور یہ گرافک ڈیزائننگ والی جرنی میں جو اپنا ایجوکیٹر والا کمپوننٹ ہے اور کانٹینٹ کریٹر والا کمپوننٹ ہے نا, بڑے زبردست طریقے سے مکس اپ کیا ہے ٹو اسٹینڈ آؤٹ فرام دا ریسٹ آف دا پیپل. اور میرے خیال میں آڈینس کے لیے بھی یہ ایک آئی اوپنر ہوگا, جو لوگ کہ کافی عرصے سے فری لانسنگ کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ یار وہ نیکسٹ لیول پہ گرو کرے. میرے خیال میں اس وقت جو آپ کے پاس ٹول اویلیبل ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے اور کانٹینٹ کا ہے. جتنا آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ جو سروسز دے رہے ہیں, اگر وہ چھوٹے چھوٹے چنکس میں آپ اوروں کو فری آف کاسٹ ان سنپٹس آف لائک 60 سیکنڈس آپ سکھا رہے ہیں, تو دیٹ کین گو اے لانگ وے. اور بہت سارے لوگوں کو آپ کے بارے میں پتہ لگے گا, اور ان بہت سارے لوگوں میں سے آپ کے کلائنٹس نکلیں گے جو آپ کو کام دیں گے, اینڈ دے ول بی دا پری کوالیفائڈ کلائنٹس ایز ویل. اینڈ اگین طلحہ بٹی بھائی کے جو کانٹیکٹس ہیں سوشل میڈیا پر جہاں جہاں وہ ہیں وہ سارے ڈسکرپشن میں ہوں گے. یو کین گو اینڈ چیک آؤٹ ہز کانٹینٹ, اینڈ اف یو ہیو اینی کویسچنز یو کین ان باکس ہیم اور یو کین پوسٹ ان دا کامنٹ سیکشن ایز ویل. اینڈ ایز یوزول آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ون. تھینک یو. اللہ حافظ. Bam.